بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم. وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ محفل مبارکہ محرم الحرام کی نسبت سے اہل بیت پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریت طاہرہ کے ذکر پاک کے لیے منعقد ہے. پوری دنیا میں اہل اسلام محرم الحرام میں خاص طور پر حضرت امام علی مقام شہزادہ گلگوں کبار راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کے رفقاء کا، شہداء کا ذکر پاک بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کے شعائر میں داخل ہے. ان کی پہچان ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ محبت کا ساتھ ذکر کرتے ہیں بلکہ سب اہل السنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل بیت پاک سے، آل رسول کریم سے قلبی طور پر محبت کرتے ہیں. حضرت مفکر اسلام علامہ محمد قمر الزمان صاحب اعظمی دعوت برکاتہ العالیہ نے پاکستان ٹیلی فون کر کے مجھے حکم فرمایا کہ میں حاضری دوں. آج رات ہی میں پاکستان سے پہنچا ہوں.
اور یہ پہلی ہی محفل مبارکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، تو تعمیل ارشاد وہ ہمارے بزرگ ہیں، مجھ پہ فرض تھی، الحمدللہ یہ خدمت ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت کو صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے اور آپ کے فیوضات علمیہ و روحانیہ میں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں اہل اسلام اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں، اور چونکہ اس وقت میڈیا کا دور ہے اور خاص طور پر ٹی وی وغیرہ، ریڈیو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ٹی وی جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اس لیے یقیناً آپ حضرات تک اپنے اپنے گھروں میں اہل بیت کا ذکر پہنچ رہا ہے، اور جو لوگ جس انداز سے ذکر کر رہے ہیں وہ آپ حضرات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جس کو بڑی تحقیق یا تدقیق کی ضرورت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایسی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، سب رسولوں کے قائد، سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جس کو بھی قرب بخشا ہے، کوئی فضیلت بخشی ہے، تو اس کا سبب نبی پاک کی ذات گرامی ہے۔ حضور اصل ہیں، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے عظمتیں، عزتیں عطا فرمائی ہیں، دینی مرتبے، روحانی مرتبے۔ بلکہ میں تو جو اپنے بزرگوں سے پڑھا سیکھا ہے یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ حضور کو عطا فرماتا ہے، اور حضور ہی انہیں تقسیم فرماتے ہیں۔ تو دینی شرف اور دینی رتبے، مقام اور قرب جس کو جو بھی ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملا ہے۔ آپ اصل ہیں اور مرکز ہیں، اور آپ کی ذات پاک ہی سر الاسرار ہے، اور جتنے بھی امور ہیں ان کا منبع، مرکز اور ان کی وضع کی جگہ، یہ ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور کے وسیلے سے ہی سب عزتیں اور سب وجاہتیں اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اور بنو کنانہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بنو کنانہ سے قریش کو شرف عطا فرمایا ہے، اور واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور سارے قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو شرف عطا فرمایا ہے، اور واصطفانی من بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے رب تعالیٰ نے مجھے یعنی محمد رسول اللہ کو شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک سیاستہ میں موجود ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا قبیلے کا شرف، قریش کا شرف، قریش میں سے خاص بنو ہاشم کی عزت و شرف، اور پھر بنو ہاشم کی عزت و شرف کی اصل وجہ یعنی اپنے وجود مسعود کے بارے میں خود ارشاد فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام سب اسرار کو جانتے ہیں، سب علوم کو پہچانتے ہیں، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اسی لیے
ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک کا یہ حکم ہے، یہی تفصیل پوری اس حدیث میں بھی ہے، آخر میں یہ لفظ ہے کہ انا خیرہم بیتم و انا خیرہم نفسم و انا خیرہم بیتا، کہ رب تعالیٰ نے میری ذات کو بھی سب سے بہتر بنایا اور میرے خاندان کو بھی، میرے گھرانے کو بھی سب سے بہتر بنایا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ یہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے ایسی باتیں جو ہے بتائی جاتی ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور یہ بات ذہنوں میں آ جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کا کتنا بڑا شرف ہے اور کتنا بڑا مجد ہے، کتنی بزرگی ہے، کتنی بڑی شرافت و کرامت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہتی ہے جب ہم تقریر شروع کرتے ہیں تو بعض ذہنوں میں بچوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ جو ہر وقت آپ کی جماعت یہ بیان کرتی رہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ شرف ہے، آپ کے خاندان کا یہ شرف ہے، یہ بات عقلی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ خاندانوں کے شرف جو ہوتے ہیں وہ کسی شخصی خوبی کی بنا پر نہیں ہوتے، تو پھر کیا اسلام کے اندر بھی یہ طریقہ ہے کہ خاندان کو یہ عظیم بنا دیا گیا ہے، اسے شرف بخش دیا گیا ہے؟ اس عنوان سے جب ذہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو کچے ذہن جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر علمی طور پر کچے یا بچے جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں لوگ ایک دراڑ پیدا کر دیتے ہیں، فاصلہ پیدا کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کے عقائد سے۔ وہ سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہوئی، ہر آدمی جو پڑھے اور اس پر عمل کرے اس ذریعے اس کا شرف ہونا چاہیے، یہ کیا شرف ہے کہ ایک خاندان کو شرف ہے، ایک شاخ کو شرف ہے اور پھر ان سے اولاد ہو جائے آل پاک تو اس کو شرف ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کرام کو شرف عطا فرمایا، اور آپ سب مسلمان جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کو جو شرف عطا فرمایا، انبیاء کو جو فضل عطا فرمایا، انبیاء کو جو رتبے عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ان کے کسب کا دخل نہیں ہے، وہ سب وہبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خود سے اپنے فضل و کرم خاص سے انبیاء کو نبوت بھی عطا فرمائی اور نبوت کے سارے کمالات عطا فرمائی۔ میں یقین کر سکتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پڑھائی کی وجہ سے شرف ہونا چاہیے تو انبیاء کرام یونیورسٹیوں میں تو نہیں گئے، اداروں میں نہیں پڑھے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی پھر ان کو کیسے شرف عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو نبی بنایا، اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے علم سے بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑا سائنسدان، بڑا عالم ہو جائے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا محض اپنا فیصلہ ہے ذاتی کہ وہ جس سے چاہتا ہے اسے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ہر کس و ناقص سے وہ باتیں نہیں کرتا، وہ جسے منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے، وہ اس سے بات کرتا ہے، اور اس کی بنیاد علم بھی نہیں ہوتا، اس لیے نہیں باتیں کرتا کہ وہ عالم ہے۔ کیوں؟ وہ جس سے باتیں کرنا چاہتا ہے، علم ایک خوبی ہے تو اسے علم بھی دے دیتا ہے۔ نبوت جب دے گا تو علم روک کے کیسے رکھے گا؟ ہر خوبی جو کائنات میں تصور کی جاتی ہے وہ جسے نبی بناتا ہے اسے ہر خوبی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات جائے کہ ایسا کیوں کرتا ہے، تو یہ اللہ ہے، تعالیٰ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس پہ ہمارا اہل سنت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ اے بات ہو گئی ہے اس وجہ سے کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، جیسے اس نے نظام چلانا ہے، اللہ اللہ ہے، الہ ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیسے چلانا تھا، اس طرح چلایا اس نے۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح بھی تو نے چلایا ہم راضی ہیں اس پر، ہم مشاورت نہیں کرتے، اتنا بڑا عقل نہیں رکھتے کہ ہم تیری باتوں میں بھی یہ کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جیسے بنایا، نظام بنایا، جسے نبی بنایا علم بھی دے دیا، نبی بنایا حکومت بھی دے دی، نبی بنایا حکمت بھی دے دی، نبی بنایا شرافت بھی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ جسے بنائے
اس کے فضل میں کوئی رکاوٹ، کوئی نقص، کوئی کمی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید انہیں حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مدد ان کے شامل حال ہے، ہمیں حکم ہے ان کو ماننے کا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے میں نے انبیاء کرام کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرما دی. قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے 7ویں پارے کے اندر یہ تفصیلی آیت میں ہر دفعہ یقیناً جہاں بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس آیت کریمہ سے بہت محبت ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا، میرے بزرگ علامہ صاحب میں نے پہلے عرض کیا آپ ان کے مقتدی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے خطبے سنتے ہیں، لیکن تھوڑی سی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ کم از کم اتنا اشارہ دیں گے کہ آپ میری بات میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دیے گا. آپ بہت زیادہ سنجیدگی سے بیٹھے ہیں، اس طرح میرے لیے بات کرنا مشکل ہوگا کیونکہ میں کوئی پروفیسر ٹائپ مولوی نہیں ہوں، میں بالکل مسجد کا مولوی ہوں، پرانی ٹائپ کا قرآن پڑھنے والا. بس زیادہ میں کوئی ادھر کی باتیں نہیں کر سکتا. اس لیے یہ مہربانی کر دینا جن سے ہو سکے، نہ ہو سکے تو بھی معافی، کوئی بات نہیں ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ جل شانہ عز اسمہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائی. یہ بھی ہدایت پر ہیں. کُلًّا ہدینا نوحًا ہدینا، اس سے پہلے بھی سلسلہ جوڑا. نوح علیہ السلام یہ پورا انبیاء کا سلسلہ ہے، کہاں سے کہاں تک بیان کیا. یہاں اصل میں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ہو رہی ہے. حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں مرتبے جس کے چاہتے ہیں. یہ اس کی چاہت ہے. اب کوئی سوچے نہیں ایم ایس سی ہونا چاہیے، کسی کہے نہیں اس کو تو اس سے بھی بڑا کورس ہونا چاہیے آکسفورڈ کا، نہیں. وہ کہتے ہیں نرفع درجات من نشاء، میں جس کو چاہتا ہوں اس کے درجے بلند کر دیتا ہوں. چاہوں تو پرائمری والوں کے کر دوں تو آکسفورڈ والوں کے نہ کروں، یہ اپنی مرضی ہے. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. لیکن ایک بات یاد رکھنا، رب بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے. یوں ہی نہیں کر دیتا کہ جس میں کوئی حکمت نہ ہو، جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. یعنی اس میں اگر لاجک آپ کو ڈھونڈیں گے، کوئی اس کی وجہ ڈھونڈیں گے تو وہ بھی ملے گی، کیونکہ رب حکیم ہے نا اور علیم ہے، تو علم و حکمت کے بغیر وہ بات کرتا نہیں. اس لیے بظاہر سمجھ آئے یا نہ آئے مگر ہوتی ضرور ہے اس کے اندر. حکمت ربانی کو سمجھنے کے لیے بھی تو دماغ بڑا صاف ہونا چاہیے نا کہ کیا حکمت ہے کہ ان کو اتنا بڑا فضل و کرم کر دیا ہے. اب جناب 17 نام لیے انبیاء کرام کے. محسنین بھی فرمایا ان کو، صالحین بھی فرمایا. یہ محسنین ہیں، صالحین ہیں. اور تیسری آیت کے خاتمے پر کیا حکم لگایا؟ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ان سب کو میں نے سارے جہانوں پر بلند مقام عطا فرما دیا. فضیلت. لہذا یہ قرآن پاک کا حکم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نص. اتنی واضح جو حکم ہو جائے اس کو کہتے ہیں نص قرآنی ہے. ٹھیک ہے جی، نص قرآنی. لہذا اب ان لوگوں کے چنگل سے بچوں کو نکل جانا چاہیے جو کہتے ہیں کہ فضیلت کیا ہوتی ہے، پھر ڈھونڈتے رہتے ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے، صرف وہی کی ہوتی ہے. میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ وہی جب کہتی ہے کہ وہ سب شانے ان کے سارے جانوں کے اوپر ہیں تو آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. یسلموا تسلیما، سر جھکانا چاہیے، سر جھکانا چاہیے. یہ ہمارے لاہور میں کچھ تو پکے پہلوان ہوتے ہیں تو کچھ ہوتے ہیں ایسے ہی اڑیل قسم کے، تو وہ گر بھی جائیں تو کہتے نہیں نیرا موٹا ہی لگا ہے، مطلب پوری کاڑ نہیں لگی ساڑی، وہ موٹا ہی نیرا لگا ہے. اب یہ ماننے پہ بھی آئے نہیں ہوتے ہیں لیکن علم میں ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوتے ہیں کرتے ہو؟ ہوتے ہیں جب
قرآن کہہ دے کلن فضلنا علی العالمین، تو اے مومنو چاروں شانے چت ہو جاؤ اور مان لو کہ جن نبیوں کو، جن لوگوں کو رب تعالی فضیلت دے دے وہ ہر بات میں فضیلت والے ہو جاتے ہیں۔ اب صرف کندھا نہ لگاؤ کہ موڈا لگایا صرف ہمارا، پوری بات نہیں ماننی، پوری بات ماننی پڑے گی، اور ہم نے مانی ہوئی ہے، ہم ہیں اہل السنہ والجماعہ، ہم نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ فضل والے ہیں، جن کو رب نے فضل دیا فضل والے ہیں۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کو کلن کہہ دیا نا، کلن فضلنا علی العالمین، لیکن اے کلن کہہ کے بھی برابر نہیں رکھے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی فضلنا علی العالمین جو کلن کہہ دیا، اب اس پر بھی بات ختم ہو جاتی۔ دیکھو کتنا موقف ہمارا نکھر کر سامنے آ رہا ہے، اور یہ موقف ہے ہی قرآن کا، ہمارا بنا ہی تب ہے، لیکن دہراتا ہوں بات کو۔ اب عقیدہ زیادہ مشہور ہو گیا، اس کے دلائل کم مشہور ہیں، اس لیے دلائل بھی ساتھ ساتھ اتنے مشہور ہوتے جائیں جتنا عقیدہ مشہور ہے، کہ سب کو فضیلت دے دی، کلن کہہ کے دے دی، لیکن اس پر بھی بس نہیں کی کہ انہوں بھی سارے برابر نہ سمجھ لینا۔ جیسے بعض لوگوں کا موقف ہے سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، تو سب برابر نہیں ہوتے، نہ انبیاء سب برابر ہوتے ہیں، نہ صحابہ سب برابر ہوتے ہیں، نہ اہل بیت سب برابر ہیں، اس میں بھی درجوں کا فرق ہے۔ یہ تو خوبصورتی ہے نا، ایک جماعت انبیاء ہے، سب کو سارے جہانوں پر فضیلت حاصل ہے، مگر پھر بھی وہ سب آپس میں برابر نہیں، نفس نبوت میں برابر ہونے کے باوجود درجات میں فرق ہے۔ فرمایا فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ہم نے اور زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ اب یہ بھی عقیدہ سامنے آ گیا۔ پھر دوسرے مقام پر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ انبیاء کرام رسول اعظام ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، وہی کو اگر کلام کہیں وہ تو سب سے کی ہے، کیونکہ نبی ہوتے ہی وہ ہے جس کو وہی آئے، لیکن کچھ وہ ہیں کہ وہی پردہ کے پیچھے ان سے ہوئی، کچھ وہ ہیں کہ جن سے فرشتے کے ذریعے کلام ہوا، کچھ وہ ہیں کہ جن پر دلوں پر القاء فرما دیا گیا، لیکن کچھ وہ ہیں کہ جن سے کلام براہ راست فرمایا گیا، اور ایک ہستی تو وہ ہے کہ نرا براہ راست کلام ہی نہیں کیا گیا بلکہ سامنے بٹھا کے ان کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا گیا۔ اب حد ہو گئی نا سارے فضلنا والی، میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے کر دی۔ موضوع یہ ہوتا تو پھر اسی کو تفصیل سے کرتا، لیکن اب میں صرف ترجمہ سے ان اشارات کے ساتھ اس صورت کو واضح کر رہا ہوں جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ کے سامنے بات آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو گیا براہ راست، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور تھوڑا نہیں بہت کلام فرمایا، اللہ نے کلام فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے۔ کلمہ کا فاعل اللہ ہے، موسیٰ نہیں ہے، کلم اللہ ہو، اللہ نے کلام کیا۔ اور یہ بہت لطف کی بات ہے کہ کلام کو چھوٹا بڑے سے کرے، تو چھوٹا تو کہتا رہتا ہے میں نے اس سے ملاقات کی، میری بات ہوئی، فوٹو بھی سنبھالے رکھتا ہے کہ فلانے وقت ملاقات ہوئی۔ اب بڑا ہے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہزاروں ملتے ہیں ہمیں یاد رکھتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ میرا تعلق نبیوں سے اس طرح کا نہیں کہ وہ کہتے پھر ہماری بات ہوئی ہے میں کہوں ہی نہیں، فرمایا میرا تعلق ہے ان سے محبوبیت کا، کلام مجھ سے کریں، میری بات سنیں، لیکن فاعل میں ہوں کلام کا، کہ میں نے موسیٰ سے کلام کیا اور اتنا کیا کہ جب تک موسیٰ سیراب نہیں ہو گئے، رج نہیں گئے، مگر اللہ کرتے ہی رہا۔ تکلیمہ کے ساتھ اس کا اضافہ بیان کر دیا کہ کتنے مبالغہ کے ساتھ کلام ہوا ہے، کتنا کلام ہوا ہے، کثیر کلام ہوا ہے، بڑی شان اللہ تعالیٰ جس سے کلام فرمائے۔ گرامی قدر حضرات یہ ہے فضل سے مشرف۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہے فضل، اللہ فرماتا ہے میں نے فضل۔ اب یہ عقیدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی ان کو برابر نہ سمجھیں، جن کو اللہ فرمائے میں نے ان کو سب سے اوپر کر دیا، ہم کہیں نہیں پھر بھی برابر ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ عقل و نقل کی روشنی میں درست ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، سوال پر تو جواب بولنا ہی پڑے گا نا،
نعمت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے سارے جانوروں کو فضیلت دے دی صرف نبیوں کو اور رسول اعظام کو، اور ہم کہیں نہیں برابر ہوتے ہیں، ہم نبیوں کی مثل ہوتے ہیں، ہم برابر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو فضیلت دی ہے؟ کوئی آیت پڑھو کہ آپ کو بھی فضیلت دی ہے جی، کہ سارے جہانوں پر آپ کو فضیلت دے دی ہے، یہ کوئی آیت ہے؟ تو مولوی ہونے کے باوجود دعوے دار کہ ہم نے تو شہادہ حاصل کی ہے جی، وفاق سے فارغ ہیں ہم۔ میں نے کہا آپ تو عقل سے ہی فارغ ہیں بالکل، آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں کون سی آیت ہے جس میں لکھا گیا کہ یہ مولوی صاحب سارے جہانوں سے اوپر ہیں؟ کہا کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا ان کے لیے تو نام لے لے کے فرمایا سارے نبی سارے جہانوں سے اوپر ہیں۔ تو پھر آپ کو علم کا بھی دعویٰ، مولویت کا بھی دعویٰ کہ ہم عالم ہیں، اور پھر ہم جواب دیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں بتاؤ جی یہ کیا بات کرتے ہیں؟ بھائی ہم تو قرآن کو تشریح کر رہے ہیں، جواب کیوں نہ دیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، ان مولویوں کے نام ہیں۔ ظلم کی بات ہے وہ الیاس نے بھی رکھا ہوا ہے نام، زکریا بھی ہے، وہ کہیں گے ہمارا ہی نام ہے۔ میں کہا تم نے نقل ماری ہے، جن کی اصل ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اب یہ لوگ اس قسم کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دیکھا قادیانیوں نے اپنے شہر کا نام ربوہ رکھ دیا، پتہ ہے نا؟ پاکستان میں جہاں آ کے انہوں نے ظفر اللہ نے جگہ خریدی تھی، اس جگہ کا نام رکھ لیا ربوہ جی۔ ہمارے لوگوں نے رکھنا ہو تو ایسی رسال پر رکھ لیتے ہیں، اٹک رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رسال پر رکھ لے۔ لیکن وہ لوگ بڑے سازشی ہوتے ہیں، وہ نام بھی رکھنا چاہے تو ربوہ رکھتے ہیں۔ کیا قرآن کے اندر ہے ربوۃ ذات قرار و معین، تو 200 سال گزر جائے تو وہ پھر کہہ رہے کہ دیکھو جی ہمارے تو اس شہر کا نام بھی قرآن میں ہے، رکھا ہمارے سامنے ہے انہوں نے۔ اب دیکھا کتنی بڑی سازش ہے جی۔ یہ لوگ بڑے سازشی ہوتے ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ اب ربوہ کوئی نام ہے پوری دنیا میں؟ بتاؤ کسی شہر کا نام ربوہ تھا؟ کتنا ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے ربوہ نام رکھا۔ ذات قرار و معین، تو پہاڑیاں بھی ہیں قریب، وہ انداز بھی وہی رکھا، دریا بھی ہے ادھر اور پہاڑی بھی ہے، مقام تھوڑا اونچا بھی ہے، اور ربوہ کی مناسبت سے قرآن پاک اس کو نام ربوہ۔ اب بندوں کو نہیں سمجھ، ابھی تک بھی نہیں پتا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ صاحب یہ نام تو قرآن میں ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے۔ تو کہتے ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے تو نام ربوہ ہے۔ میں نے کہا پاگل نہ بنو، قرآن میں تو قارون کا بھی نام ہے، قرآن میں تو فرعون کا بھی نام ہے، قرآن میں تو ابو لہب کا بھی نام ہے۔ تو پھر میں نے کہا اس طرح نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ بڑا لانگ ٹرم منصوبہ ہے نا، کہ چلو یہ تو گمراہ نہیں ہوں گے جن کے سامنے رکھا ہے، 100 سال کے بعد کیونکہ لمبی ٹو بیماری نے نا، وہ کوئی 10-15 روز کی بات نہیں کہ جیسے ہمارے جلسے ہو گئے بھائی ابھی کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، نہیں، لانگ ٹرم منصوبہ ہے۔ 100 سال کے بعد لوگوں کو کہیں گے وہ جو قرآن میں ہے نا فی ربوۃ ذات قرار و معین، وہ یہی ربوہ ہے۔ اس طریقے پر یہ زکریا ہیں، یہ الیاس ہے، بدے سوچتے کہ پتہ نہیں کون سے زکریا اور الیاس ہیں۔ میں نے کہا یہ ہے نقلی، نام رکھ دینے سے نہیں ہوتے زکریا الیاس۔ زکریا و الیاس وہ درست ہیں جو سمجھے کہ جو زکریا و الیاس ہیں، قرآن کہتا ہے وہ سارے جہانوں سے بلند ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ لو سبحان اللہ۔ مانچسٹر والوں کچھ نہیں ہوتا، زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ آپ جو نام رکھے زکریا اور پھر زکریا کو سارے جہانوں سے افضل نہ مانیں، وہ کوئی زکریا نہیں، وہ کوئی زکریا نہیں۔ اس کو نام بدلنا چاہیے، اس کا نام اپنا جیمس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، مسٹر جیمس اس کا نام ہونا چاہیے، اس کا نام زکریا نہیں ہونا چاہیے۔ زکریا اس کا نام ہو جو قرآن کے اس حکم کو مانے کہ میرا زکریا سارے جہانوں سے بلند ہے، میرا یحییٰ سارے جہانوں سے بلند ہے، میرا الیاس سارے جہانوں سے بلند ہے، میرا اسماعیل سارے جہانوں سے بلند ہے، میرا اسحاق سارے جہانوں سے بلند ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں ٹی وی نہیں دیکھتے ہو، ایسی جھوٹی باتیں کرتے لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو قرآن کی بات بتاتا ہوں، دھیان میں نہیں لا رہے، یہ سارے جہانوں سے بلند ہیں۔ اور پھر لطف کی بات آج کے موضوع سے یہ بتانا چاہتا ہوں، فرمائے ایک زکریا علیہ السلام کو کس طرح ہم چن لیتے ہیں کہ بلند کر دیتے ہیں اکیلے، یہ ہے زکریا علیہ السلام چن لو، یہ ہے یحییٰ علیہ السلام چن لو، یہ ہے اسماعیل علیہ السلام چن لو، کیوں اکیلے ہیں ان کو اوپر کر دو۔
اللہ تعالیٰ چاہتا اس طرح بھی کرتا. کیوں؟ ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کو, باپ کے بغیر پیدا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو اس طرح بھی چاہتا کر لیتا. لیکن فرمایا عادت یہ ہے کہ ماں باپ بہن بھائی دادا پردادا نانکے دادکے سب دیتا ہوں ننیال ددیال, تو پھر ایک کو صرف کیسے چن لو؟ ماں اچھی نہیں ہوگی, کل کو کوئی سوال کرے گا نبی کی ماں کیسی تھی جی, ابا اچھا نہیں ہوگا, باقاعدہ اعتراض آئے گا. ٹھیک ہے یہ تو آپ کے نبی تھے, باپ کیسا تھا, باپ کیسا تھا, اعتراض آئے گا. لہذا کیا کیا رب نے, قدرت نے کیا انتظام کیا؟ یہ ہے موضوع کی بات, اسی سے نکلی یہ موضوع کی بات. پہلے فضیلت بتا دی کہ اصل کن کی, اب سنو ان کے توسط سے کن کو فضیلت بخش دی. من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. سارے جانوں پر فضیلت دی, ان کے والدین کو بھی, ماں باپ کو, آبائہم ان کے ماں باپ بھی, آبا میں داخل ہے, ان کے ماں باپ بھی. من آبائہم و ذریاتہم, یہ ہے موضوع آج کا, ذریاتہم. یہ ذریات ہے نا, ہم نے ذریت حضور کی بات کرنی ہے. میں نے یہی کہا تھا نا, عطرت پاک ذریت پاک لفظ بولے تھے نا, وہ لفظ ٹھیک وہی نکلا. ذریاتہم ان کی اولادیں بھی, و اخوانہم اور ان کے بھائی بھی. کیا کیا؟ کلن فضلنا علی العالمین. جہان بھر کے والدین پر ان کے والدین کو فضیلت حاصل ہے, ان کی اولادوں کو بھی فضیلت حاصل ہے. و اخوانہم بھائیوں کو بھی فضیلت حاصل ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل علیہ السلام. جی کہیے نا سبحان اللہ. یہ صاحب فضل لوگ ہیں. صاحب فضل لوگوں پر آپ کو خوش ہونا چاہیے نا, اس لیے کہ شریف لوگ شریفوں پر خوش ہوتے ہیں. ذوالفضل لوگ جو ہوتے ہیں فضل والوں پر خوش ہوتے ہیں, اور جو کنجوس ہوتے ہیں بخیل وہ دل تنگ ہوتے ہیں, وہ دوسرے کا فضل بھی دیکھے تو مر جاتے ہیں. کیوں فضل بڑا ہوگی جی. تو شرفاء جو ہوتے ہیں جن کے خون پاک صاف ہوتے ہیں, شرفاء کی اولاد ہوتے ہیں, وہ کسی کے فضل پر بھی, اور پھر فضل بھی ان کا جن سے قلبی تعلق ہو, محبت ہو. حسد کہاں, حسد کا مقام ہی نہیں. انبیاء سے کیسے حسد ہو؟ کبھی اللہ کے بندے ہو, انبیاء کے ماننے والے ہو. جو اپنے نبی کو مانتا ہے وہ سب نبیوں کو مانتا ہے. کیوں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. جو حضور کو مانے گا وہ کسی نبی کے بارے میں کس طرح ضد رکھ سکتا ہے اپنے دل میں نا. تو حضور سب پر ایمان لائے, ہم مومنین بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی اتباع میں ہم بھی سب مومنین ہیں, اور مومنین بھی سارے رسولوں پر ایمان لائے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو پڑھتے ہیں نا آپ, اس کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے. اب بڑے بڑے بدبخت ہو گئے, میں کس کس کی بات کروں گا. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ایمان میں رسول ضروری ہی نہیں, یہودی ہوں نصرانی ہوں جو بھی ہوں سب اجر پا جائیں گے اللہ سے. ابھی تازہ یہ واردات کی ہے اس نے, یہاں اس ملک میں واردات کی ہے, لیکن ان کی واردات کو ہم جانے نہیں دیتے. ہم پکڑتے ہیں ایسی وارداتوں کو. لوگ سمجھتے ہیں او جی بڑے مولوی ہے وہ. میں نے کہا مولوی, پھر وہی بات ہوئی نا کہ مولوی یونیورسٹی سے نہیں, مولوی قرآن سے. جب ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا اسکالر کہے اور قرآن کی آیت بھی نہ سمجھ سکے تو وہ خاک اسکالر ہے. کس بات کا اسکالر ہے وہ؟ کہتا ہے جی جو میں نے قرآن سے پڑھ لیا کہ یہودی نصرانی سب اللہ سے اجر پا جائیں گے. میں نے کہا کیوں اجر پا جائیں گے, کس وجہ سے؟ کہتے ہیں قرآن میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم. میں نے کہا اس آیت میں من آمن باللہ والیوم الآخر یہ کھا گئے ہو. جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ پر, کیسے؟ جیسے رسول اللہ ایمان لائیں. تو یہاں یہ شرط ہے پوری, من آمن باللہ والیوم الآخر. یا یہ آیت کھانے کی کوشش کر رہے ہو,
یا یہودیوں سے مال کھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ دونوں کوششیں غلط ہیں، دونوں کوششیں غلط ہیں اور غلط رہیں گی، اور ہم بتاتے رہیں گے، کیونکہ تم یہودیوں سے اگر کھاتے ہو تو ہماری تو نسلیں ہی رسول اللہ کے نام کا کھاتی ہیں۔ ان کی ڈیوٹی پر جو چوکیدار ہیں انشاءاللہ وہ جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں، اور کہتے رہیں گے جاگو جاگو مسلمانوں جاگو، اور اس قسم کی کوئی سازش ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے مومنوں کو پابند کیا ہے کہ ایمان تم اسی طرح لاؤ گے جس طرح رسول اللہ ایمان لائے ہیں، اور جو رسول اللہ ایمان لائے ہیں وہ اللہ پر بھی لائے ہیں، کتابوں پر بھی لائے ہیں، ملائکہ پر بھی لائے ہیں، رسول اعظام پر بھی لائے ہیں۔ تو اب جس نے بھی اجر پانا ہے اسے سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا، پھر جس پر رسول ایمان لائے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ہوگا، تب اسے اجر ملے گا۔ ارے کیا بات زور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا جو ہے نا، کربلا تو اللہ، یہ کلمہ خیر اور کلمہ حق کہنے کی جگہ تھی اور اب کربلا ختم ہو گئی نا۔ اب بھی ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، سو گالیاں میں دیتے ہیں لوگ، یہ بات ہی کیوں چھیڑتی ہو جی؟ میں نے کہا کیوں نہ چھیڑیں، تو قرآن شریف کی بات ہے، مسئلے کی بات ہے، اور حق چھپانا ہی تو ظلم ہے۔ یہی امام پاک کا ہمیں فرمان ہے کہ حق چھپنے نہ دو، چاہے عزت جائے، جان جائے، مال جائے، وطن جائے، حق کو ظاہر کر کے چھوڑو۔ امام کا نقش قدم یہ ہے۔ اب لوگ پوچھتے پھرتے جی آپ کو کون سمجھتا ہے جی، آپ تو ہماری مسجد میں تقریر کر رہے ہو، وہ تو ٹیلی ویژنوں پر بولتے ہیں جی، وہ تو بک کر لیتے ہیں جی، پورا ٹی وی بک کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹی وی بے شک اپنے منہ پر ہر وقت فٹ کیے رکھیں، پھر بھی جھوٹا جھوٹا ہے، سچا سچا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ باتیں اگر دیکھنی ہوتی تو امام علی مقام بھی دیکھتے کہ تو بڑا بادشاہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی فوج ہے۔ بے سر و سامانی میں امام ٹکرا گئے، اور بتاؤ آپ کہ پیسے والے کی بات رہ گئی یا امام کی بات رہ گئی؟ اس سے باتیں نہیں ہوتی، بات ہے ڈیوٹی کی۔ امام نے حق کہہ دیا، اور کتمان حق جنہوں نے کیا، حق چھپایا، حق چھپایا۔ اب لگاتے جی اب بیزاری کی بات نہیں کرتے، اب تو بڑے ہمارے منہ بڑے پاک صاف ہیں، ہم کسی پر لعنت بھی نہیں کرتے۔ یہ عرفان شاہ ٹائم مولوی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں جو ہر کسی کو برا بھی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہر کسی کو نہیں کہتے، جن کو رب کہتا ہے ان کو کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ وہ بولو۔ تو اب اس پر آپ کے کیا خیالات میں؟ نہیں جھوٹے نہ گیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو مشورہ دے گا آپ جیسے سمجھدار آدمی اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں، لعنت دیکھو جی یہ کام اللہ کا تو نہیں نا، یا اللہ کے بندوں کا نہیں ہے، ہم بڑے شریف لوگ ہیں، ہم لعنت وعنت نہیں کرتے۔ کتنے شریف ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، اور جن پر اللہ لعنت کرے اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ حق چھپانے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور اللہ کے سب نبی بھی حق چھپانے والوں پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کے سب فرشتے بھی حق چھپانے والوں پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کے سب بندے اور اس کے ولی بھی حق چھپانے والوں پر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، بول دو۔ اب آپ کہتے ہم تو نہیں کرتے جی، آپ کرتے پھریں، تو یہ ہم نہیں کریں گے اس وقت تو پھر بڑی دور جا گریں گے، لہذا کہہ دو کہ سب اللہ والے بھی جھوٹوں پر آئے ہیں۔ آپ بھی نہیں زبان سے قرآن پاک کا حکم ہے، اتنی سنجیدگی اور اتنی متانت اور اتنی تہذیب۔ وہ تہذیب کیا جو ایسی بھی کوئی تہذیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے دور ہو؟ جھوٹوں پر لعنت کرنا ہی یہ خدائی تہذیب ہے۔ ایسے بھی گول بٹول نہ مر جاؤ نا، جس پر لعنت رسول اللہ فرما رہے ہیں جو کہ رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب ایک مولوی صاحب کہتے جی کہ ہمارے حضور تو لعان نہیں تھے، لعنت کرنے والے نہیں تھے۔ میں کہا بالکل نہیں تھے، مگر کن کے لیے؟ ان کے لیے جن پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، ان پر آپ لعنت، کسی نیک پر لعنت نہیں فرماتے تھے۔
آپ لعان جب نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی سچے پر لعنت نہیں کرتے تھے، کسی کمزور پر لعنت نہیں کرتے تھے، کسی درست پر لعنت نہیں کرتے تھے. اور اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ آپ جھوٹے پر بھی نہیں کرتے تھے تو پھر تو آپ کے اور اللہ کے کام میں بھی فرق ہو گیا. اللہ تو کرتا ہے، حضور کیوں نہیں کرتے تھے؟ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ تو سافٹ ملا بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ جی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم ایسی بھی نہیں. میں نے کہا یہ کس نے تمہیں سکھایا؟ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ سچے کے لیے اعزاز ہے، اکرام ہے. سچے کے لیے اکرام ہے، جھوٹے کے لیے اکرام نہیں ہے. جھوٹے کے لیے اکرام ہے نہیں، اعزاز نہیں ہے. اگر اس کے لیے بھی اعزاز ہوگا تو پھر دین سچائی کیا بتانے آیا؟ سب کو بس سب ٹھیک ہے جی، سب ٹھیک ہے جی. سب کس طرح ٹھیک ہوگا؟ کسی پر لعنت ہو رہی، کسی پر رحمت ہو رہی. تو لعنتیوں پر لعنت ہوگی، رحمتیوں پر رحمت ہوگی. اور اگر یہ بھی نہیں ہوگی جی سب ٹھیک ہے جی، یہودی بھی اجر پا جائیں گے، جو نصرانی بھی اجر پا جائیں گے، سرونٹ ہیں سارے اللہ کے گاڈ کے، تو میں نے کہا سارے پا جائیں گے تو پھر اسلام لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا مسئلے نکال لیے تم لوگوں نے؟ اس لیے تو کہتے تھے کہ اپنی اوقات میں رہو. چھوٹے برتن میں زیادہ ڈل گیا، اب چھلک چھلک کے دیکھو قرآن کی تعلیمات کو کس طرف لے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، کفر کیا اور شرک کیا، وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے کافروں کی طرح ہی. اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہے، لوگوں میں سے بدترین قسم ہے وہ. تو کنہوں نے کفر کیا نہیں؟ کافرون من اہل الکتاب کون ہوئے؟ اب سن لو، وہ ہوئے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو تثلیث کا عقیدہ رکھا انہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور دوسرا مقام ہے کفروا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم تو اللہ ہے، یا جنہوں نے یہ کہا کہ مریم ماں ہے اور عیسیٰ بیٹا ہے، اللہ باپ ہے. قرآن مقدس 6واں پارہ اٹھا کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ کافرو، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے میرا خاندان بنا ڈالا. اب یہ کھڑے ہو کر ان کے کفر کو بھی اسلام ثابت کر رہے ہیں جی وہ اہل کتابیں نہیں، چاہے کیسے بھی عقیدے رکھ لے. میں نے کہا نظر آتا ہے کہ آپ پارٹ ٹائم دین پڑھتے رہے. اگر فل ٹائم پڑھتے نا، آپ کو قرآن آتا ہوتا تو پھر اس طرح نہ کرتے. جو تقریر کرنے جاتے ہو آیت رٹ کے ترجمہ دیکھ کے اس کے اگلا پچھلا بھی اگر ترجمہ آتا ہوتا کہ سارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر اس قسم کی آپ بانگیں نہ دیتے. مرغوں والی صحیح آذان دو. قرآن بیان وہی کر سکتا ہے جو الحمد سے لے کر والناس اس کا مفہوم اس کے ذہن میں موجود رہتا. نہ اگلی آیت کا پتہ نہ پچھلی آیت کا پتہ، جو ایک رٹ لی اس کو بیان کر دیا جی اس مقام پر تو یہ کہہ رہا ہے، سارے ٹھیک ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے من آمن باللہ والیوم الاخر، ان میں سے جو ایمان لائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے آج کی کربلا میں اذان جو دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. درستگی کرو، لائنمنٹ اپنے ٹھیک کرو، ورنہ ٹائر گھس جائیں گے پھر پٹاخے چلیں گے. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹائر تھوڑے سے چل جائے، جا کے لائنمنٹ کراؤ، جا کے بالکل لائن سیدھی ہونی چاہیے ورنہ نیا ٹائر نہیں چلے گا. ایمان کی لائن بھی درست رہو. کہتے ہیں نا من قبلہ راس کر دم بر سمت کج کلا. جب بھی تھوڑی لائن نیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اپنے کج کلاہ کو، کج کلاہ محبوب کو کہتے ہیں نا یہاں. اور ہم تو الحمدللہ امام احمد رضا بریلوی کی سیدھ لے کر اپنا ایمان درست کر لیتے ہیں. یعنی کسی درست چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے نا، جیسے جہاز بھی لنگر انداز پہلے جو ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے، بڑا سا وہ بتی والا مینار ٹاور ہوتا ہے نا، لائٹ ہاؤس، اس کو دیکھتے ہیں تو پھر سیدھا کرتے ہیں، اپنا درست کرتے ہیں اپنی سمت کو. ہمارا لائٹ ہاؤس ہے امام احمد رضا بریلوی، ہمارا لائٹ ہاؤس ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ہمارا لائٹ ہاؤس ہے حضرت مجدد الفسانی، ہمارا لائٹ ہاؤس ہے امام تقی الدین سبکی، ہمارا لائٹ ہاؤس ہے امام قاضی ایاز صاحب شفا رحمت اللہ علیہ، ہمارے لائٹ ہاؤس ہے
امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا لائٹ ہاؤس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جس کے اتنے سائیں مالک مرشد اور استاد ہو، اس بندے کو انشاءاللہ ستے خیرہ نہیں، اس کو دنیا کی کوئی چیز گمراہ نہیں کرتی۔ لہذا ذریات کی شان سارے جہانوں سے بلند ہے، جن کا خاندان، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب یہاں اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں جناب، اکیڈمیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ یہاں بڑی تعلیم ہوگی۔ اکیڈمی چیئرمین اکیڈمی کے ہمارے علامہ صاحب ہو تو ہم کہتے ہیں مفکر اسلام استاد العلماء، نہیں جو وہ مسجد کا نام ہے، ان کی اکیڈمیاں ہیں، اکیڈیمک بلاک ہیں جی۔ میں نے کہا یہ نام اونچے اونچے رکھنے سے بندے کا ذہن اونچا ہو جاتا ہے، انگریزی نام رکھ لے انسٹیٹیوٹ، ادارے کو کہیں گے انسٹیٹیوٹ ہے یہ ہمارا۔ میں کہا اندر تو وہی گند پھیلا رہے ہو جی، کیا اکیڈیمک ہے تمہارا بلاک اور کیا اکیڈمی ہے؟ تم یہ بتاتے پھر رہے ہو کہ آل رسول کی شان نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کا حکم ہے، 7واں پارہ اٹھا کے دیکھ، ذریاتہم، ہم نے جن کو بلند کیا ان کی اولادوں کو بھی شرف عطا فرما دیا، کلن فضلنا علی العالمین۔ اچھا، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں گے نہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تو نہیں دیا تھا، شرف نہیں دیا تھا، ان کو کہا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ اب اس دلیل سے وہ سب کو کہیں گے کہ کسی کو بھی نہیں دیا، شرف نہیں دیا، یہ ہے نا زیادتی۔ میں نے کہا جس کو نہیں دینا تھا شرف، اس کا نمونہ، اس کے لیے عبرت، اس کی نشانی قرآن کے اندر ہی بیان ہو گئی۔ اب یہ ظلم ہے، دیکھو نا، ہم بیان کرتے ہیں ازواج مطہرات کی شان، تو رب سے کیا کہتا ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی تو ایسی نہیں تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی تو نہیں تھی۔ میں نے کہا جن کی نہیں تھی ان کا تو بیان ہو گیا، اور جن کی درست ہے ان کا بھی بیان ہو گیا۔ کچھ کی شان رب نے آپ بیان کی، کچھ کی تجھ پر چھوڑ دی۔ یعنی اگر کوئی اور بھی برے تھے معاذ اللہ، یا ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا تو میں نے بیان کر دیا، ٹھیک نہیں تھی، ایمان نہیں لائی تھی، اور محمد رسول اللہ کی بیویوں کا بیان تجھ پہ چھوڑ دیا، تجھ پہ چھوڑ دیا کہ تو بیان کرے گا۔ یہ ہے زیادتی، اور زیادتی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم اہل سنت کے چوکیدار ہیں، نہیں ہونے دیں گے زیادتی۔ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم ڈیوٹی پر حاضر ہیں، ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ تو قوم لوط پر یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر قیاس نہ کر رسول اللہ کی بیویوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی محمد رسول اللہ کی بیویوں، تم کائنات کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، جیسے میرا نبی بے مثل ہے اس طرح ان کی بیویوں بھی بے مثل۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کا والا دے کر کہنا جی یہ شان بلند کیسی ہوتی ہے، آپ کہتے ذریات بلند ہے، ان کی تو نہیں تھی۔ تو میں نے کہا جن کی نہیں تھی وہ قرآن نے ہم پہ نہیں چھوڑا، رب نے ہم پہ نہیں چھوڑا، اس کا بیان خود کر دیا۔ تو آپ اس پر قیاس کرتے ہو، خود ہی وہ نہیں تھے تو یہ بھی نہیں ہے، یہ کس نے کہا آپ کو؟ ان کے لیے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل ایمان ان کے لیے کہا وہ اہل میں نہیں، ان کو کہا یہ اہل ہیں۔ اب نہیں اور ہاں دونوں کو برابر کر کے کہیں گے وہ نہیں تھے تو یہ بھی نہیں تھے۔ آپ بولتے کم ہے ذرا، لیکن اتنی بات تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کرنا، ان پر قیاس کر کے جن کی شان ہے ان کا بھی انکار کرنا، کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ ایمانداری کی بات ہے؟ بولیے، بس یہی طرز عمل آپ پر واضح کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا والد ہو، سب نبیوں کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ سب نبیوں کے بیٹے اگر ایسے ہوتے تو یہی آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، سب بیٹوں کے بیٹے یہ وہ ہیں سب۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا نُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، دیکھو جوڑ کے کہا، داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ۔ بیٹوں کے بیٹے تو نبی بھی ہو رہے ہیں، جو نبی نہیں بنائے جا رہے ہیں ان کو محبوب بنایا گیا ہے۔
کیوں؟ تاکہ ان کی شان کے لائق ان کو مقام دیا جائے. یہ قرآن کا نقطہ نظر ہے. اب ایک مثال سامنے رکھ لی, بس اسی پہ گھوٹا لگا دیا, 2.5 گھنٹے درس قرآن ہو رہا ہے جی. وہ نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کو تو بیٹا نہیں تھا, وہ ہدایت بھی نہیں دے سکتے تھے, دعا بھی کر لی پھر بھی نہیں ہوا. میں نے کہا دعا کر لی نہیں ہوا, تیری یہی ڈیوٹی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے قرآن میں کہ نبی اللہ اگر یہ دعا کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بات دعا سے صرف نبوت ملنے والی نہیں ہے, لیکن رب تعالیٰ نے نبوت کا اظہار, اس فیصلے کا اظہار رکھا ان کی دعا پہ. کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. کہا نا میرا سینہ کھول مالکا, اے میرے مالک میرا سینہ کھول دے, اور یسر لی امری, میرے لیے کام آسان فرما دے, واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کے عقدے کھول دے, تاثیر پیدا فرما اس میں تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے اہل میں سے وزیرا, ایک کو میرا بوجھ بانٹنے والا بنا, میرا وزیر بنا. ہارون, کون؟ ہارون کو, اخی وہ میرا بھائی ہارون, اس کو میرا وزیر بنا, اور تاکہ وہ میری معاملے کو کام کو مضبوط کر سکے. اشرکہ فی امری, اسے ایک کام جو میرے سپرد ہوا ہے میرا شریک کار کر دے, اس کا بھی شیئر ہو جائے اس کے اندر. اب کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے جی وہ ہدایت نہیں مانگ سکے. میں نے کہا تو نبوت مانگ لی. رب تعالیٰ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا. لہذا ایک مثال سامنے رکھ کے کرو مانتے ہی نہیں جی, کسی کی مانتے ہی نہیں. میں کہا مولوی صاحب عقل کے سارے خانے کھلے رکھو, آدھے بند کیے ہوئے بالکل, اتنے بند ہو جائیں تو پھر پاگل خانے جانا پڑتا ہے. یہ عجب مصیبت ہے کہ فرقہ واریت نے ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں, تب بھی وہ پاگل خانے نہیں بھیجتے, مسجدوں میں رکھ لیتے ہیں. حالانکہ اگر یہ ہمارے پر اعتبار کرتے تو یقین ضرور ان کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں بھیجا جاتا اور ان کو شاک لگنے چاہیے تھے. کیوں کہ یہ کس اصول کے تحت یہ بات کہتے ہیں؟ ان کی تو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا مانتا ہے. نبوت کبھی کسی کی دعا سے ملتی ہے؟ نبوت ایسی چیز نہیں, وہ باقی فیصلہ ہے رب کا, لیکن تقدیر معلق تھی. میرا موسیٰ مانگے گا پھر ظاہر کریں گے اس بات کو. کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ تطبیق ہے, یہ میرے اساتذہ نے بزرگوں نے بیان کی, اس لیے میں مطابقت اس میں بیان کر رہا. ہاں تو نہیں دیتا دینا, نبوت تک عطا فرمائی. اور قربان جاؤں یہ اخی ہے ان کا, ہارون اخی موسیٰ کا. اور حضور فرماتے ہیں سب کے بھائی بنائے ہیں نا خاندان نبوت میں, من اہلی ہے نا, تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کا بھائی نہیں بنایا, کسی کو نہیں بنایا. حدیث صحیح جامع ترمذی میں موجود ہے. حضرت علی مرزا رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ میں کسی قابل نہیں, سب کو بھائی بنایا, میرا بھائی نہیں بنایا کسی کو. فرمایا علی تیرا بھائی نہیں بنایا میں نے, جان بوجھ کے نہیں بنایا. کیوں؟ میں نے تجھے اپنے لیے رکھا ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے, آخرت میں بھی محمد کا بھائی. اور یہ بھی ساتھ فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. کیوں؟ تو اشرکہ فی امری ہے نا, لیکن تو نبی نہیں. کیوں؟ الا انہ لا نبی بعدی, تو نبی نہیں. کیوں؟ مجھ پہ ختم نبوت ہو چکی, لیکن بوجھ تو بھی بٹھائے گا, وزیر تو بھی ہے, شریک امر ہے تو اس بات میں کہ تو بوجھ بٹھائے گا, دین کی خدمت کرے گا, تو بھی میرے کام کو آگے بڑھائے گا. صرف ایک بات کا فرق ہے کہ ہارون موسیٰ کے ساتھ نبی ہو گئے تھے, علی نبی نہیں پر محمد رسول اللہ کا اخی بھی ہے, وزیر بھی ہے. اہل سے تھے نا وہ بھی, یہ بھی اہل سے ہے. کہیے نا سبحان اللہ. پسند نہیں آئی یہ بات؟ اب حضرت علی مرزا پر اعتراضات ہو رہے, نبی پاک نہیں سنتے, مستقل کتابیں لکھ ڈالی. محمود عباسی, فیض عالم صدیقی, عطا اللہ بندیالوی, یہ سب پاکستانیوں کے نام لے رہا ہوں میں. اتنے لوگ مولا علی شیر خدا کے خلاف کتابیں لکھ ڈالی.
امام علی کے مقام کے خلاف کتابیں لکھی، اہل بیت اطہار کے خلاف کتابیں لکھی. ہمارے کراچی میں بلیغ الدین ہوتا تھا، تقریریں کرتا اہل بیت اطہار کے خلاف. خوارج کوئی کام دنیا کا بد سے بد بھی، انسانی برادری ایسی ہے چھوڑے بھی نہیں، ہر موضوع پر بولے گی، جہاں بولنے کی جگہ نہیں ہے وہاں بھی بولے گی. ان کے خلاف لکھ دیا. لیکن روافض کی کیا عادت ہے اور تفضیلیہ بے ایمانوں کی کیا عادت ہے کہ وہ حضرت مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے صحابہ پر اعتراض کریں گے. میں نے کہا تم روافض اگر تم صحیح معنوں میں عاشق ہو تو پھر خوارج کا رد کیوں نہیں کرتے؟ ان کا تو نام تک نہیں لیتے، ان کے سوالات کو فیس ہی نہیں کرتے. یہ محبت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محبت مولا علی سے کر رہے ہیں اعتراض حضرت ابوبکر صدیق پر کریں گے. میں نے کہا وہ کس بات کا بھائی، کس بات کا اعتراض؟ اللہ کے بندو وہ تو آپس میں دوست تھے، رحماء بینہم، وہ دوست تھے، محمد رسول اللہ کی زلف کے اور محبت کے حلقہ کے اسیر تھے. وہ تو آپس میں بھائیوں سے بھی بڑھ کر رحیم تھے. اس کی سمجھ نہیں آتی مجھے کہ ان کی شان بیان کرنی ہو تو اعتراض ان پہ کرو، اعتراض ان پہ کرو جو ان کے مخالف ہیں. کہتے وہ تو یزید تھا، ہم اس پہ اعتراض کریں گے. میں نے کہا کہ اس کے بھی حامی ہیں. میرے پاس کتاب ہے رشید ابن رشید، اس پہ باقاعدہ لکھا اللہم صلی علی یزید، اور اس کو علیہ السلام لکھا، ٹائٹل پیج پہ لکھا اس نے ابو یزید محمد بن بٹ نے. اور بار بار میں کہتا ہوں اس بات کو پہچان لو کہ 250 صفحے کی یہ کتاب ہے، اس میں سینکڑوں گالیاں بکی ہیں اس نے اہل بیت اطہار کو. لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ اس کتاب پر مودودی صاحب کے بھی دستخط ہیں. کہتے ہیں اس میں جس کو مغفور لکھا گیا یہ یزید کی بات ہے، کیونکہ کتاب والا لکھتا ہے یزید مغفور ہے، بخشا ہوا ہے. تو مودودی صاحب یہ لکھ رہے ہیں اوپر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے ادب کے لیے کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے اسلامک مشن چل رہے ہیں نا ان کے، اور لوگ سمجھتے جی بڑے وہ تو جناب کوئی اسکائی لیب قسم کی چیز ہے. لیکن گند دیکھو، اس کتاب پر بھی دست کیے مودودی نے، عبدالستار توسوی نے، مولوی محمد اسماعیل جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ اسماعیل گرجاکی کے بھی اس پر دستخط ہیں کہ یہ کتاب بڑی عمدہ ہے، پڑھنے لائق ہے. جس کتاب کے ٹائٹل پیج پر یزید پر درود لکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو یزیدیوں کے چہرے بھی دکھا دوں کہ یزیدی اہل السنہ نہیں ہے. اہل السنہ تو اس پر لعنت کرتے ہیں، خبیث پر پلید کہتے ہیں اس کو، جو دشمنی اہل بیت ہو اس سے اہل سنت کا کیا تعلق. لیکن جو خارجی ہیں ان کے چہروں سے میں نقاب اتارتا ہوں، آپ کو پتا چلے کہ یزیدی کون ہے. وہ یزیدی ہے جو آج بھی یزید کے نام پر درود پڑھتے پھر رہے ہیں. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. لیکن اہل سنہ بر وقت اطلاع نہ ہونا، انفارمیشن نہ ہونا اور نہ لینا، دھیان نہ دینا، سمجھ نہیں ہے ایسی بات کر لیں. آپ کتاب پڑھ لو، انفارمیشن کا دور ہے. اب تو جناب سیلاب آیا ہوا ہے، سونامی آئی ہوئی ہے انفارمیشن کی. تو آپ پڑھو اس کتاب کو، دیکھو جا کے رشید ابن رشید انٹرنیٹ پہ چیک کرو جا کے ابو یزید محمد بٹ کی کتاب ہے یا نہیں. اس کے ٹائٹل پیج پر درود لکھا ہے انہوں نے خبیث پر، یزید پر. اور اس کی تصدیقیں کرنے میں یہ لوگ کھڑے ہیں جو ہماری ہی کھالے ہیں، ہر وقت مانگتے رہتے ہیں جی اسلامی مشن بناؤ تو فلانا کرو جی، ادھر جاؤ جی، اولڈم میں سکول بناؤ، بچے ہمارے پاس بھیجو. میں نے کہا اس لیے بھیجے تمہارے پاس بچے کہ ہمارے بچے بھی یزید پر درود پڑھے. اندھے نہیں ہیں ہم، نہ ہمارے بچے اندھے ہیں. جس پر درود اللہ اور اللہ کے رسول نے پڑھا اور سکھایا وہ یزید نہیں، وہ آل محمد کریم ہے. جس پر درود کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی لیے میرے امام اعلیٰ مولانا شاہ عبداللہ خامرینوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا نے کیا خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں اس قسم کی باتیں کرنا یہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو کہ رسول اللہ سے دشمنی اس حد تک کرنا کہ یزید پلید پر درود لکھنا اور اس پر تصدیقیں لکھنا. آپ فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں.
لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم۔ میں آپ کی اس سر کے قربان جاؤں، ساری ذمہ داری آپ نے مجھ پر ڈال دی۔ میں بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، میں صرف برینڈ فورڈ سے نہیں آیا، میں رات کو ہی پہنچا 7,000 کلومیٹر کا سفر کر کے، اور 18 سال سے شوگر بھی نبھا رہا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی صرف گردوں کے زور پر نہیں بول رہا۔ کہتے جی لوگ تو آج پھپھڑوں کے زور پر بولتے، یہ بھی ہم پر اعتراض کیا گیا ہے کہ دلیل پر نہیں بولتے، پھپھڑوں پر بولتے۔ میں نے کہا پھپھڑے جو 18 سال بعد بھی بولتے ہیں، یہ بھی کرم مدنی کریم کا ہی ہوتا ہے۔ میرے ابھی نہ بولے تو ہم کیا کریں میرے ساتھ؟ جی ہاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ انہوں نے تصدیق لکھی ہے اس پر، جو یزید پر درود پڑھنے والے ہیں ان پر مولانا حسن رضا نے جو فتویٰ لگایا ہے لعنت اللہ کا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلو اور تو بلندہ نہیں جی اتنی کر لی دس، چلو وہ صحیح کیا نہیں یا غلط کیا نہیں؟ صحیح کیا نہیں؟ شکر ہے کسی کے ذہن میں تو یہ بات آئے۔ ہمارے میرے یہ تاثرات نہیں ہے، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لعنت اللہ علیہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ قرآن کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے وہی جذبات ہیں جو قرآن کے جذبات ہیں، جو قرآن والوں کے جذبات ہیں، جو ہمارے بزرگوں کے جذبات ہیں۔ وہی ہمارا ذکر کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ہم تو کچھ سمجھتے ہیں، ہم سمجھنے قابل کیا ہے؟ ہم تو ان کے پیچھے پیچھے، تیری ناکا کے پیچھے پیچھے دھجیاں جیب و گریباں کی اڑاتے جاتے۔ ہمیں ہوش کیا کہ ہم کہیں، ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہیں آج بھی یزیدیوں کے چہرے پہچانو، یہ خوارج ہے سب، جو آل رسول کریم کی شان سنتے جاتے ہیں چہروں پہ بند پڑ جاتی ہیں۔ آج ان کی بھی مسجدیں ہیں، دیکھو جا کے۔ روافض ہیں تو غلط بیان کرتے ہیں مگر غلط۔ اور یہ تو ذکر سے ہی خالی، مسجدوں میں جناب بالکل لالٹین بجھی ہوئی۔ میں نے کہا شوق منا رہے ہو تم بھی؟ کوئی نہیں، کچھ محرم شریف ذکر نہیں کرنا، بس آل بیت کے ذکر نہیں کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا غیر اللہ ہے، غیر اللہ کے ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا جن کا ذکر قرآن کرے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب قرآن کہتا ہے اہل بیت نبوت اللہ کا ارادہ ہے تمہیں پاک کرے ہر قسم کے رجس سے، اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، تو وہ غیر اللہ ہوتے ہیں جن کا ذکر قرآن کرے؟ بولو، قرآن پاک کو موقع مل گیا، قرآن شریف وہی سب سے دیکھو نا اہم کیا، اہم کو کیا کہتے ہو؟ امپورٹنٹ، یہ کہتے ہو اہم۔ کہتے مولوی صاحب ہمارے لیے موضوع نہیں، ہم بڑے اکیڈمک بلاک چلانے والے مولوی ہیں، ہماری اکیڈمیاں ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نہیں بولتے۔ میں نے کہا اپنا منہ دیکھ، یہ موضوع چھوٹا ہے جس موضوع پر رب کا کلام قرآن کلام کرے وہ موضوع چھوٹا ہے۔ اہل بیت بات کرنے کے لیے تمہیں چھوٹے نظر آتے ہیں، اور اسماعیل دیر بھی تمہیں ابا نظر آتا ہے، جس کی روز کانفرنس سے مناتے ہو۔ بھائی مانو تم جیسے کروڑوں آ جائیں، حسین علی مقام کے قدم پاک سے لگنے والے مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی تم نہیں ہوتے، تو پھر تو اپنی علمیت پر اور اپنے تم مرتبے پر تم کیا چیز ہو؟ حسین علی مقام تو وہ ہیں کہ عرش کے دولہ ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ، جن کو رب تعالیٰ عرش پر جانے کے لیے بھی اتنی بھی تکلیف نہ دے کہ پیارے اپنے جوتے اتار۔ امام اسماعیل نبہانی فرماتے ذو العرش لم یوزم بخلع نعالہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تو یہ کہا گیا کہ وادی مقدس ہے، جوتے اتار دیجئے، اور عرش پہ جانے کے لیے مصطفیٰ کریم سوچ رہے ہیں کہ جوتے اتاروں، کیونکہ اس سے مقدس کون سی جگہ ہوگی؟ فرمایا پیارے مت اتارو، آپ موسیٰ کے مقام کو دیکھ رہے ہو، ہم تیرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، عرش ترستا ہے جوتوں سمیت عرش پر آ سکتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، تو جو نبی معظم و مکرم کا یہ مقام ہے، حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے کانوں پر تشریف فرما ہے۔
मौलवी साहब का मिजाज नहीं है, मूड नहीं है, मौलवी साहब का ये मौजूद नहीं है, वो आज भी ले बैठे होंगे असबाब ज़वाल उम्मत, इस पर आप तकरीर हो रही है। मैंने कहा इस उम्मत के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब आप और आपकी जमात है, क्योंकि गुस्ताखियों का दीमक चाट गया मुसलमानों के ईमान के ज़ौक़ को, हलावत को, नज़ारत को, नज़ाफ़त को, लताफ़त को, नफासत को चाट गया। आपका शक को रैब की बात करना, इसने मुसलमानों को दीमक की तरह चाट लिया। तुम न चले होते ना ये बीमारी मुसलमानों में पैदा होती। लेकिन हिकमत इलाहिया है, हम ये बात भी कैसे कहेंगे, क्यों कि ऐसे न होते तो शायद हमें भी इतने गुस्से ना आते और हम भी इतने सलवट न खाते और इतने जल्दी पर चढ़ चढ़ के बातें न करते, क्योंकि कुदरत ने भी तो यही इंतजाम किया है ना। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वा शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि ग़ुरूरा। फरमाया इस निजाम पर मत छेड़ना, मैंने ही दुश्मन भी पैदा किए हैं, हबीब भी मैंने बनाए हैं और मुकाबला लगा दिया। अब ये तुम्हारा नसीब है कि दुश्मनों के संग जाते हो या मेरे हबीब के संग। मुकाबला खुद ही रचाया उसने। इसलिए एक वो लोग हैं, अब वो पूरी जमात खड़ी है, कहते हैं फातिमा ज़हरा का घराना ये तो पहले दिन से ही इस पर फसाद की जड़ बन गया, क्योंकि उन्होंने तो यजीद के मुकाबले में खरूज कर दिया। मैंने कहा तुम्हारा मुंह जेब देता है, ये मुंह है तेरा? हाय हाय हाय, मुझे तो संडास लगता है ऐसा सड़ा हुआ। इस किस्म की बातें करते हैं मोमिनीन के मुंह, और जिनको रब कहे कि तुम्हें पाक कर दिया, जैसे पाक करने का हक है, उनकी नीयत पर शुबा करने वाले का मुंह होता है। अब बताओ ना, बाद लोग तो ये कहते हैं कि इनसे मुराद अहले बैत अतार हैं ये सिर्फ 4, मैं कहता हूँ ये भी हैं, ये बात की, लेकिन इतना तो जरूर साबित है कि ये शामिल हैं, ये हैं उसमें जिनको रब ने पाक किया। इसका तो किसी ने इनकार नहीं किया ना। तो जिनको रब ने हक अदा कर दिया पाक करने का, अब भी उनकी नीयत में शक करते हो। कहते जी वो तो बड़े मुहिमजू थे, वो इख्तिदार के लिए निकले थे। मैंने कहा इख्तिदार दुनिया के तलब के लिए निकले तो बदनीयती हो गई, और जिनको रब हक अदा कर दे पाक करने का, वो बदनीयत कैसे हो सकती है? मोमिनीन किराम मोहब्बत से कह लो सुभान अल्लाह। हमें आली मकाम की नीयत के बारे में देखो, ये कनकबे शक कहाँ कर रहे हैं। ये जुमले उनके महमूद अब्बासी ने भी लिखा, वो बचपन से ही मुहिमजू थे, उनकी तैयारी थी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बड़ी तैयारी थी भाई, यहाँ तो कायदे इनकलाब हुआ है, 45 साल से फैमिली मेंबरों से पैसे ले रहे हैं पूरी जिंदगी के, उनकी तैयारी नहीं हुई तो इमाम की तैयारी इतने में ही हो गई 72 आदमियों के साथ ही जी ना। इमाम मुहिमजू होते तो उनसे बड़ी मुहिम कौन सर करता? हाँ, लेकिन आपने मुहिम जो सर फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके वो असरात हैं कि शायद दारा और सिकंदर भी वो मुहिम न कर सके जो इमाम ने फरमा दी। नजरिए को जिला अता फरमा दी है, और मुस्लिम उम्मा को जिंदगी और आज़ादी की वो तहरीक पूरी दुनिया में, कि आज भी श्रीनगर में तहरीक चलाने वालों में एक सैयद शब्बीर शाह नामी आदमी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा, वो बार बार अंदर होता है, कहते हैं अल्लाह की कसम कि भारतीय संगीनों के साए में भी हम नहीं जानते वो लोग क्या आते हैं इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं और आजादी की रूह बने हुए। नेल्सन मंडेला की किताब देख लो, उसने ये लिखा कि मैं हिम्मत हारने वाला था कि रूह हुसैन मुझसे मुखातिब हुई और कहा इंसानियत की आजादी के लिए कभी भी हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम ये अल्लाह अकबर। उनकी नीयतों पर शुबा तब करो जब कुरान में शक करो। कुरान कहता है उन्हें इस तरह पाक कर दिया जैसे पाक करने का हक है। मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। पाक करने का हक है, ये उसके अवलीन मिसदाक है। अब एक तबका कहता है ही सिर्फ ये, मैं कहता हूं इसमें भी कोई कलाम नहीं, ये है, ये तो है यकीनन, लेकिन इनकी वालिदा की वालिदा नानियां भी कहो ना सुभान अल्लाह, क्योंकि हम अहले सुन्नत है। अब इस तरह नहीं करते वैसे जैसे पहले मैंने अर्ज कर दिया एक बंदा सिर्फ शान दे, वरना एतराज होता। या निसान नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, ए नबी की अज़वाज, ए नबी मुहतरम की अज़वाज, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा,
یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ حضرت امام علی مقام کی نانی جان کی. کہیے زور سے سبحان اللہ. ایک مولوی صاحب مجھے ملے، نیلوی نام تھا، نیلوی، وہ بھی بڑا خارجی تھا. مجھے کہے آپ لوگ تو جناب پورے خاندان کی شان بیان کرتے ہو. میں نے کہا ہم لوگ کیا ہیں، ہمارے وقت کی قیمت کیا، ہماری حیثیت کیا؟ تم یہ بتاؤ مجھے کہ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت میں اللہ تعالیٰ کس کی نانی کی شان بیان کر رہا ہے؟ قرآن میں. کہا عیسیٰ علیہ السلام کی. میں نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء میں کس کی نانی کی شان بیان ہو رہی ہے؟ اب چپ. میں نے کہا چپ بڑو بلا باڑا، اب کھپ اپنی زبان سے. اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی شان بیان ہو رہی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء میں امام حسین علی مقام کی نانی کی شان بیان. تو بتاؤ جس کے لیے قرآن میں جگہ ہے اس کے لیے ہمارے جلسے میں کیوں جگہ نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ مولوی اپنے آپ کو کتنا بڑا متکبر سمجھتی ہے؟ مجھے یہ بھی تو بتایا نا. ہمارے یہ موضوعات نہیں ہیں. میں نے کہا تمہارے نہ ہوں گے، ہمارے ہیں، کیونکہ قرآن کے ہیں. تم لاؤ اپنا کوئی بہت بڑا اسکالر ہے جی، یہ تو جی ابو الحسن صاحب ہم لائے ہیں ادھر سے، بڑے زوال امت بیان کرتے ہیں. میں نے کہا تمہاری شرم کرتے ہیں، تم منہ کے سامنے زوال بیٹھا ہوا ہے تو بیان ہی نہیں کرتے. ادھر ادھر سے ڈھونڈتے پھرتے اونچے کے ساتھ زوال نکال رہے ہیں. کبھی جس طرح کسی سمندر سے نکالنا ہوتا ہے زوال کیا آتا ہے. یہ تو سب سے بڑا زوال ہے. اسباب زوال امت نجدی، اسباب زوال امت خارجی، اسباب زوال امت رافضی، اور زوال ہم مانیں گے نہیں. کیوں؟ ہر لمحے رب تعالیٰ فرماتا ہے الآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب پیارے تیری شان و عظمت میں کبھی زوال نہیں آئے گا. پہلے لمحے سے بعد کے لمحے میں تجھے بھی، تیرے خاندان کو بھی، تیرے صحابہ کو، تیرے ماننے والوں کو بھی عظمت عطا فرماتا چلا جائے. زوال تمہارے دماغوں پر آیا ہوا ہے. ہر لمحے امت محمدیہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور رہ گیا سیاسی طور پر اس کے لیے بھی امام علی مقام کے نقش قدم پر چلے تو سیاسی زوال بھی ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ فیصلے کی گھڑی تو آئے نا کوئی. امام نے بڑا انتظار نہیں کیا، پہلے ممبر شادی کرتے رہو 20 سال اور پھر کہو میں قائد انقلاب ہوں. قائد انقلاب ایسے ہوتے ہیں 40 سال ممبر شادی کرتے، چندہ کھاتے رہتے پوری دنیا کا. امام نے تو کسی کو نہ چندے کی اپیل کی نہ کوئی ممبر بنایا. میں جا رہا ہوں، جنہیں جانا جی آج ہوتی جانا گھر کو. اب کوئی ذہن کا مارا ہوا یہ کہے کہ امام بازی ہار گئے. کہے کیوں؟ اس لیے کہ امام جیتے تو نہیں، امام کو اقتدار تو نہیں ملا. میں نے کہا سب اقتدار کے لیے اگر ہوتا نا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سلام علی نوح فی العالمین، سب جہانوں میں نوح پر سلام ہو. کیوں؟ کہ جیتنے والے لوگوں کے ساتھ تو بندے دیکھے جاتے ہیں نا، بڑے بھنگڑے ہوتے ہیں تو بندے ہوتے ہیں. 950 سال میں اگر 950 بندہ بھی ساتھ نہ ہو تو پھر سلام کس بات کا؟ معلوم ہوا اللہ کے ہاں معیار ہی اور ہے کامیابی کا. اس نے بندے دیکھنے ہوتے، فرمایا میں بندوں سے کامیابی دلاتا تو میں دیتا، ایک دن میں اتنے بندے دیتا تمہیں. میں تو دنیا کو یہ دکھا رہا ہوں کہ میرے بندے کا ایمان کتنا مضبوط ہے. 950 سال اس کو جھٹلایا گیا، اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری، ہر روز نئے جذبے کے ساتھ میری دعوت پیش کرتا. تو تحمل کا بادشاہ ہے، صبر کا بادشاہ ہے، عظیمت کا بادشاہ ہے. رب تعالیٰ ان کے عمل پر سلام کہہ رہا ہے. تو بتاؤ کامیاب وہ ہوا جس کو رب سلام بھیج رہا ہے. تو یہ بندوں کی گنتی کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو بندوں نے بنانا ہے، ان کو رب نے بنانا ہے. تو یہ تو گنتی سے ہی کام چلے گا. کیوں؟ ہر روز ووٹنگ ہوتی ہے، جس کے ووٹ کم ہوں گے تو وہ شکست کھائے گا. وہاں ووٹ نہیں ہے، کامیاب ہے. کیونکہ وہاں جذبے کی بات ہے، وہاں جذبے کی. سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سب جہانوں میں سلام ہو، سب جہانوں میں نوح پر سلام ہو. ہے نا کامیابی؟ بندے کم ہیں. کیوں؟ فرمایا بندے کم نہیں، میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ نوح کی زندگی میں جو سبق ہے تمہارے لیے وہ اور کہاں ملے گا تمہیں. 10 دن دیکھو، میں
ذرا سا آواز کم سے بولتے ہوئے کتنا محسوس کرتا ہوں نا. 950 سال ہر روز صبح جس کو یہ کہا جاتا رہا تیری بات نہیں مانیں گے, بل نظنکم کاذبین, ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. ما انت الا بشر مثلنا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ہم تیری کسی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. ما نراك الا بشرا مثلنا, تو ہماری طرح ہی ہے, ایسے اللہ کی بات کرتا ہے, تو وہی آتی ہے تجھ پر. تیرے متبعین میں بھی کوئی بندہ شان والا نہیں, جو چار مانتے ہیں تجھے وہ بھی اراذل ہیں, کمزور لوگ ہیں. اتنی بات سن کے چوتھے دن بڑے سے بڑے مبلغ صاحب جو ہے نا وہ بھی منہ دبا جاتے ہیں چھپا کے, جب یہ مانتے ہی نہیں تو میں کیا کروں. اور میں دیکھ 950 سال میں اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. یہ کہتے رہے, تکذیب کرتے رہے, وہ روز صبح اٹھ کے نئے جذبے سے آتے رہے. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا کیا معنی ہے. بندوں کا ہجوم نہیں چاہیے, اپنی بندے کی نیت چاہیے کہ یہ اللہ سے کتنا قریب ہے اور اس کا یقین کتنا کامل ہے. ورنہ بندے یہودیوں کے پیسے ٹرکوں پر لاد کے دکھانا اور پھر کہنا جی جانتے تھے 30,000 جمع کر لیا ہے, 38,000 جمع کر لیا ہے. میں نے کہا یہ تیرا مجمع ایسے ہی تھا جیسے اکبر بادشاہ نے جمع کیا تھا, اور ایک بالکل خیمہ لگا کے اس میں دین محمدی کا نام لکھ دیا تھا, اور کہا دیکھا اکبر کا دربار کتنا بڑا ہے دین الہی کا, اور محمد رسول اللہ کا دربار یہ ہے. حضرت مجدد الرحمہ آئے, فرمایا وزیر مشیر راجے مہاراجے سارے تو دین اکبری چلے گئے, تو ایک خیمہ محمدی میں کیا ہے. انہوں نے کہا جی ایک پلیٹ میں دال رکھی ہے, 2 سوکھی روٹیاں. فرمایا شیخ احمد کو حکم ہے کہ ہم یہ کھانے مرغ مسلم نہیں کھائیں گے, ہم محمد رسول اللہ کے دربار کی دال کھائیں گے. جا کے وہاں بیٹھے ہیں, وہ آندھی آئی کہ جس نے انہی کے بڑے بڑے سلطانی خیموں کی میخیں اکھاڑ کر دماغ میں گاڑی تو مر گیا, اور قصہ ختم. اور وہ خیمہ جس میں دال رکھی تھی اور ایک پھٹا خیمہ لگایا کہ یہ محمدی دربار ہے, وہ محمدی دربار تو آج بھی پوری دنیا میں 5 وقت سجدہ ہے. کون جانے اس کہانی کو کہ یہ کہانی کہاں تک چلے گی. اپنی زندگی میں پیرا دینا ہے مومنوں, اور نظریات ہے, سچائی ہے, اس کا ہی پیرا دینا ہوگا. یہی امام علی مقام کا درس ہے ہمارے. جناب امام شان تطہیر رکھتے ہیں, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. انما یرید اللہ سے یہ ظاہر. پھر ان کی محبت کو لازم فرما دیا ہم پر, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضور فرماتے میرے قرابت داروں سے محبت کرنا, میں اس کا تم سے سوال کرتا ہوں, اس کا سوال ہے تم سے, باقی اجر رسالت نہیں مانگتا, مودت فی القربہ. اور اس کو سمن نہیں قرار دیتے. بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو قیمت مانگ رہے ہیں. مودت کبھی سمن نہیں ہوتے, قیمت نہیں ٹھہرتی کسی چیز کی, اجرت نہیں ہے یہ تو مزید اپنے ساتھ اور اپنی آل پاک کے ساتھ محبت سے مقام دینے والی بات ہے. کیوں؟ فرمایا یہ مودت خود سمن نہیں قرار پاتی. کیوں؟ آپ کسی ہوٹل والے سے جا کر کہہ دیں وہ آرڈر دے بھی کھانا دو بھی فلانی چیز دے دے, اے گندلو روڈ پہ چلے جاؤ مرضی کا آرڈر منگواؤ, تو جب وہ اگلا بل پیش کرے تو آپ کہیں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. محبت کرنا تو دو راہ دیں, کھانے کی قیمت نہیں بڑھتی محبت. جی بل دے تو آپ کہیں میں بہت کیا آپ سے بڑی محبت ہے مجھے. ان کا محبت ہے نا 2 دو 20 پاؤنڈ 40 کڈو. یہ کیا محبت ہے کہ کھانا مفت کھاؤ گے؟ اللہ اکبر. لیکن مودت فی القربہ اجر یا اجرت نہیں ہے. فرمایا تمہیں اس سے اور فضیلت ملے گی, اس سے بھی ہمیں کیا ملے گا, تمہیں کچھ ملے گا. کیا؟ یہ ذرا سننا مسلمانوں. حضور فرمایا من احب هذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو, حضور فرماتے ہیں یہ دونوں, حاضرین کا نا, یہ دونوں سامنے تھے. فرمایا مراد ہے اس سے حسن و حسین, اباہما مولا علی ان کے باپ,
امہما ان کی ماں خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار بلکہ اپنے وقت میں سارے زمانے کی عورتوں کی سردار. حدیث صحیح ہوں کہو سبحان اللہ. اب کس منہ سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا گھر فساد کا گھر ہے؟ یہ تو سردار ہے، سیدہ ہے، ان کے بارے میں ایسی بات کہنا جن کی حیا حضور فرماتے، جن کا احترام حضور فرماتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ کلام میں، چلنے میں، پھرنے میں، آنے جانے، بیٹھنے اٹھنے، بات کرنے میں، کلام میں، ہر بات میں رسول اللہ کے مشابہ ایسے کہ ان کو دیکھو کہ رسول اللہ کے طرز کلام کو دیکھو. کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں حضرت عائشہ مومنوں کی ماں کتنی غور سے آپ دیکھتی، کہ کلام بھی دیکھتی، عبادت بھی آپ دیکھتی، بیٹھنا اٹھنا بھی آپ دیکھتی ہیں، اور اتنے غور سے مشاہدہ کون کرتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. حضرت عائشہ کو محبت نہ ہوتی تو وہ دھیان سے دیکھتی بھی نہیں، دیکھ لیتی تو بیان نہ کرتی. میں کہتا ہوں کہ جس بندے سے محبت نہ ہو اس کو اتنے غور سے کوئی دیکھتا ہے؟ تو آنکھیں چلا لگا ٹھیک ہے بھائی ایسے کرتے. معلوم ہوا یہ مشابہت تلاش کرنے کے لیے حضرت عائشہ بار بار دیکھتی تھی، محبت سے دیکھتی تھی، پھر چھپایا نہیں اس بات کو، جو محبت تھی اس کو ظاہر کیا. یہی تو ستھرا ہونے کی بات ہے. کیوں؟ فرمایا بیٹیاں پاک ہے کہ مائیں پاک ہیں، کیونکہ ازواج پاک ہے پہلے ان کی تو مثل ہی کوئی نہیں، تو کس طرح وہ دل میں کوئی چڑ لگتی؟ کیونکہ حضور کا حکم ہے، نبی پاک کا حکم ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا حبیب تجھ سے پیارا مرد کوئی نہیں، ہم نے اتنی ہی پاکیزہ عورتیں تمہیں عطا فرما دی. ہمارے عقائد ہیں سنت، چار ٹی وی لگائے ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں جناب یہ تو جناب ایمان نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. میں نے کہا قرآن پڑھو ظالموں، جان دینی جے رب نو، مر جانا جیسی کالے منہ لے کے، کچھ حیا کرو. ازواج مطہرات. میں نے کہا تو نے بیٹی کی شادی کرنی ہو کسی گندے گھر کر دیتا ہے؟ لڑکی کے معیار دیکھتا پھرتا ہے. یہاں کتنے بندے میں نے دیکھے فون کر رہے او کوئی رشتہ لوڑیا جو بچہ بڑا اچھا جے، کوئی چار دیواری دیکھو، کوئی گھر دیکھو، کوئی تعلیم دیکھو، کوئی شکل دیکھو، کوئی صورت دیکھو، کوئی اخلاق دیکھو. میں نے کہا اچھا اے تیرا بچہ پڑیچو قسم کا، اس کی شادی کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے تو، اور بڑی حور لانا چاہتا ہے جو پاک باز ہو، پاک سیرت ہو، تعلیم یافتہ ہو. کہا بچہ جو ہوا. تو میں نے کہا تو اپنے بچے کے لیے اتنا اہتمام کرے گا؟ اور حضور فرماتے میری شادیاں ماں باپ تو تھے نہیں، میری شادیاں کی رب نے. کہو سبحان اللہ. تیرا میں یار دیکھا نہیں جاتا بہو لانے میں، تو رب تعالیٰ کیسی لے آیا پھر؟ فرمایا دو باتوں میں کبھی اعتراض نہ کرنا. اپنے بچے کو کسی گندے کے پاس تم بیٹھنے نہیں دیتے جی کہ مجلس اس کی بری ہوگی، یہ برا ہو جائے گا. تو فرمایا اسی لیے حبیب نے کائنات میں جو سب سے بہتر تھے نا امتوں میں، ان کو اپنے محبوب کی صحبت و سنگت اور یاری کے لیے چن لیا. ان پہ اعتراض کرو نا تو رب کے انتخاب پہ اعتراض آتا ہے. کیونکہ آپ کو جلن ہوتی ہے نا، تو بچہ کس دن بھی اگر ڈرگ مافیا والے کے پاس بیٹھا ہو اسی وقت جناب فون کریں گے آپ ٹیلی ویژن پر، چاہے کوئی عامل بیٹھا ہو تو جناب کوئی تمیز چاہیے بچہ میرا خراب ہو جائے. وہ آکھے گا بھائی تھوڑی دیر بعد فون کرنا انکوائری تھے 300 پاؤنڈ گھل دیو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہ تھوڑے اپنے کتنے نے کہ 3 جیلے وچ. میں کہ دنیا کا ٹھیکہ لے ہے جی 300 پاؤنڈ تو ٹھیک کر دیتے ہو، اپنے سارے نے بیڑا گرک کیتا ہے جی. اتنی کوشش تو کرتے ہو نا مومنوں. مجھے پتہ ہے جلن ہوتی ہے ہر بندے کو اگر اولاد غلط جا رہی ہو تو. صحبت ٹھیک ہو اس کی، مجلس ٹھیک ہو، فرینڈ شپ اس کی ٹھیک ہو. جس کی تربیت اللہ کے قدرت کے پیروں میں ہو رہی ہے اس کے دوست تو قدرت کا انتخاب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر سمجھ آئیے تو کہہ دو، نہیں آئیے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو سینا ہو گیا. جی ہاں اس کے سارے فرینڈز قدرت کا انتخاب ہیں، قدرت کا انتخاب، چنے ہوئے ہیں، پسند کیے ہوئے، چنے ہوئے. ان کی شادیاں ہوئی تو شادیاں بھی قدرت کا انتخاب ہے. بلکہ میں تو حیران رہ گیا اگلے دن قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا وَتَرَنْ زَوَّجْنَا کہا کتاب، اور حدیث میں آیا کہ سرکار دو عالم الاسلام ایجاب و قبول یہاں نہیں کرایا. زینب کے بارے میں
حجاب قبول نہیں ہوا. تو سیدہ سے کسی نے پوچھا بھائی حجاب قبول ہوا؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھی حضرت زینب سے، یعنی حضور کی جو اہلیہ ہے حضرت زینب جو پہلے حضرت زینب کی بیوی تھی. تو وَتَرَى الزَّوْجَ کہا، فرمایا حجاب قبول ہمارے کو دیکھتے ہو، یہ نہیں سمجھتے ہو میں ہی تو زینب اکیلی ایسی ہوں جس کا نکاح بھی رب نے خود پڑھایا ہے. وَتَرَى الزَّوْجَ کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی اس کو نکاح خواہ بھی نہیں جانے لیا، عرش پہ رب نے نکاح کیا اپنے محبوب کا سیدہ زینب. جہاں اتنا ڈائریکٹ مسئلہ ہو رب کا اور وحی کا، وہاں کوئی شک کا مقام ہو سکتا ہے کہ کیا جناب کیسے بندے ہو کہ اس پر بات. وہ جو تبری والا لکھتا ہے، اب یہاں تک یہ ہے جناب ایسے بیٹھے ہوئے جناب بٹالوی صاحب پتہ نہیں کون کون جناب لائے ادھر سے، کندھاری صاحب اور کون بیٹھے جی ایک تبری لکھی ہے، فلانا جناب یعقوبی لکھتا ہے، مسعودی لکھتا ہے. میں نے کہا سب رکھ دیے خبیث، ان کی باتیں دیکھتے ہو قرآن کی نہیں دیکھتے. رب تعالیٰ کیا دیکھتا ہے پھر نکاح فرما رہے اپنے حبیب کی. پھر شہادت دیتے ہیں لست النکاح من النساء، آب تطہیر سے جس میں پودے جمع. یہ تو آب تطہیر سے، یہ نسل پاک ہے. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں اے دونوں سے جو محبت کرے گا، حسن و حسین سے، ان کے باپ سے، ان کی ماں سے عقیدت و محبت رکھتا ہے، کان معی فی درجتی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں یہاں آ کے مل گئے تو ہم بھی تو محبت ہی رکھتے ہیں، ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں ان کا. لیکن محبت کی ایک پہچان ہے، محبت نام سے نہیں ہوگی محبت ہے جی ہم بھی محبت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، جو بھی کہے ہم محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی مولانا، ہم بھی محبت کرتے ہیں جی، ہم زیادہ کرتے ہیں. کیوں کہ آپ نے کوئی کپڑے اتارے ہیں؟ ہم اتنی سردی میں کرتے اتار کے مار مار کے کچھ نہیں چھوڑا. تو محبت ہم کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کا مجمع بولتا بھی نہیں جی، ہمارا تو جناب. میں نے کہا ہاں، محبت پہچانی جائے گی علامتوں سے. محبت علامات سے پہچانی جاتی ہے. کرتے اتارتے ہو، نمائش کر رہے ہو تم بازاروں میں، اور پھر تم بتا رہے ہو کہ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. میں نے کہا محبت یہ ہے جو کچھ انہوں نے حکم فرمایا اس کے ساتھ ان کا ذکر بھی کرنا، ان کی یاد کرنا، ذکر سننا، ان پر درود پڑھنا، آل پاک پر درود پڑھنا، آل پاک کی مطابقت کرنا، آل پاک کا ذکر پاک کرنا، اور اس طریقے پر ہی کرنا جس طریقے پر ذکر کو وہ پسند کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں ان سے حضرت ابو بکر صدیق. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. فرماتے ہیں اہل بیت کا جب بات کرو، ذکر کرو، ان کو الگ نہ سمجھو، ان کے چہروں میں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھو، حضور کا خیال رکھو ان کی یاد کرتے ہو. کیوں کہ یہ نسبت ہے سرکار کی. ہاں حضرت ابو بکر صدیق حسنین کریمین کو سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ تکلف فرماتے ہیں اتنے بوڑھے ہیں، آپ ان کو اٹھا رہے ہیں تو وزنی ہو گئے. آپ نے فرمایا میں اتنا بھی بوڑھا نہیں، حالانکہ عمر مبارک تو اس وقت تھی نا جی 63 برس، 2 برس ہی تو چھوٹے تھے سرکار سے عمر میں حضرت ابوبکر صدیق. لیکن فرماتے ہیں مجھے وہ یاد آتی ہے جب اللہ کے حبیب ان کو کاندھوں پر اٹھا لیتے حسنین کریمین. اور پھر حضرت مولا علی سے کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے ہیں مگر آپ کے مشابہ نہیں، شبیہ آپ کی نہیں، شبیہ جناب محمد رسول اللہ کی. جب اپنے آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کی زیارت سے اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام ان سے محبت کر رہے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ان کا راستہ، ان کا طریقہ، اور ایک ایک بات میں ان کی ترجیح اپنی اولاد پر ترجیح. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے پیسہ دیتے ہیں،
بیت المال سے حصہ دیتے جیسے سرکار دو عالم دیتے تھے، تو اپنے بچے اس سے زیادہ دیتے تھے، عمر میں بڑے، علم پڑھانے والے مدرس تھے، ان سے زیادہ دیتے. تو سوال کر لیا، فرمایا یہ سوال کرنے والا نہیں، علم رکھتے ہو تو یہ بھی پہچانا کرو جو ان کو نسبتیں ہیں وہ تجھے نہیں نہ تیرے باپ کو حاصل ہے. کہو نا سبحان اللہ. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ سر کی چادر سے پاؤں صاف کر رہے ہیں. اتنا بڑا جید محدث صحابی سر کی چادر سے پاؤں صاف کرتے. اللہ اکبر. محبت سے کہو سبحان اللہ. ایمان سمجھتے کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اپنے اللہ سے محبت کرو کیونکہ سب رزق تمہیں دیتا ہے، رب ہے تمہارا، پالتا ہے تمہیں، اس لیے رب سے محبت کیا کرو. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میں محمد رسول اللہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں. کہو زور سے سبحان اللہ. اس لیے میں تمہارے اللہ کا محبوب. اکیڈمی والو تم کہتے ہو ہم ان سے محبت نہیں کریں گے، ہم اللہ سے کریں گے. میں نے کہا اللہ سے کرتے ہو تو بھی کرو حضور سے. کیوں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کی وجہ سے بھی مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اس سے بھی محبت کرو، اللہ کا محبوب ہوں. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کیا کرو، میری اہل بیت سے محبت کیا کرو. سیاستہ میں حدیث پاک موجود ہے معتبر سند کے ساتھ، حضور کی وجہ سے اہل بیت کرام سے محبت. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں ان کے بارے میں ہر وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رہتا ہے، میں ان کے چہرے دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کا چہرہ مجھے نظر آتا ہے. لیکن اس پر ان کے لیے اختلافی بیانات ہر وقت دیتے رہ گئے. وہ کہہ جی وہ تو فدق نہیں دیا تھا انہوں نے، محبت کیسی تھی ان کو. پچھلے دنوں ایک برادری کا آدمی مل گیا، سیدوں میں آج کل یہ بھی بڑی وبا ہے، رافضی زیادہ ہو جاتی ہے. رافضی مجھے کہنے لگا دیکھو جی محبت ہوتی چلو دے ہی دیتے. میں نے کہا وہ امیر المومنین تھے، ان کو وہی کرنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا. رہ گئی محبت کی بات. میں نے کہا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ عرض کیا سیدہ سے. آپ نے کہا کہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میں حکم تھا پھر بھی نہیں دیا فدق میں نے، آپ مجھے بھی میرے بچوں کو بھی بازار میں بیچ ڈالیے جیسے غلام بیچے جاتے، اور جو کچھ بھی ہمارے سمن لگ جائے، قیمت لگ جائے، وہ آپ کے لیے حلال ہے. ہم تو شروع سے غلام ہیں، اب بھی غلامی میں ہیں. اور سیدہ معذرت قبول کرتی اور فرماتی ایسا ہی ہے، یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو کر دکھایا. ہمارے ابا جان نے، اللہ کے حبیب نے ہر وقت آپ کی تعریف فرمائی. یہ بات تھی. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تحفۃ العوام پڑھو، ہر وقت ڈائری رکھی ہوئی جیب میں، جیسے ہمارے یہاں رکن دین یا بارش کی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس طرح ان کی تحفۃ العوام ہے. اس میں جو خمس رکھا ہے نا، خمس، اس میں امام کا سام جو ہے نا، سام امام کو 3 حصے وہ مجتہدوں کو دیے، سیدوں کو وہ بھی نہیں دیے. میں نے کہا سام امام جو اس میں رکھا ہے خمس میں، وہ بھی تم نے سادات کو تو نہیں دیا، وہ تو مجتہدوں کو دے دیتے ہو. تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا کیونکہ کتاب پڑھے ہوئے تو ہوتے ہی نہیں، نہ اپنی پڑھنی نہ پڑھائی پڑھنی، بس کرنا دے کچھ جی دیا ہے لاگے. کہتے واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا دیکھو تحفۃ العوام کی منگواؤ، دیکھو. تو منگوا کے دیکھی ہے 3 ایسے مولوی کھا جاتے. تو میں نے کہا ایسے ہی تو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. بیوقوف آدمی پھر اعتراض ادھر کرتے ہو رہے ابوبکر صدیق پر، جنہوں نے جو حصہ مقرر فرمایا 2.5 سال میں، فرمایا حضرت عباس سے اور مولا علی سے، فرمایا سیدوں کا جو حصہ ہے نا میں اپنے ہاتھ سے تقسیم ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم سردار ہیں، سادات ہیں، خاندان نبوت ہے، تو یہ کیوں تقسیم کرتا ہے؟ فرمایا آپ امیر ہیں، اور میں قسم اٹھا کر آپ کو کہہ رہا ہوں اہل سنت، سادات کرام کا حصہ بیت المال کا اس کا امیر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی کو بنایا. آپ اپنے ہاتھ سے تقسیم فرمائیے جو کچھ بھی تھا. حضرت عباس کو اور حضرت مولا علی شیر خدا کو، دونوں کو مقرر فرمایا کہ آپ کو تقسیم کرو. حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. ان کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کہیں تو کہیں بیان بھی تو ہوتا کہ ہمیں یہ اعتراض ہے، اعتراض تک نہیں ہے.
لیکن آج کی محفل اور نام پاک ان کا یوز کرنا، استعمال کرنا اور لوگوں کو بلیک میل کرنا، ان کا نام لے کر محبت، جھوٹی محبت کے دعوے دار. اور میں نے کہا پگلو تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ امام پاک کا چہرے مبارک کا کبھی حال سنا کرو امام پاک کی داڑھی مبارک کتنی تھی. تو ہماری پبلک میں بھی تم سے زیادہ لوگ ہیں، تمہارے مولویوں سے زیادہ سنیوں کی پبلک ہے جو امام کی سنت پر عمل کرتی ہے. اور مولویوں میں تو الحمدللہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نہ عمل کرتا ہو. اب یہ نئے ڈسکو مولوی آئے ہیں، یہ یہودیوں والے جو ابھی آپ کو پلانٹ بیان کیا پہلے، پلانٹڈ مولوی، یہ اب آئے ہیں کہ سنت بھی چھوٹی کر لو، فلانی کر لو، ورنہ اہل سنت علماء میں جرت نہیں تھی کسی کی سنت کے خلاف. اب یہ پلانٹڈ ملا جو آئے ہیں نا یروشلم سے جن کا تعلق ہے، وہ نئی طرز کے آئے ہیں. اور ان خطرے سے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری، آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے ان سے محبت. اور محبت اہل بیت کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے کہ ان کا ضابطہ، ان کا قانون، ان کا طریقے کے ساتھ ان کی یاد، ان کی عظمت. یہ دیکھو مسجد شریف، مولا علی شیر خدا مسجد میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت ہوئی. دیکھو کہو سبحان اللہ. مسجد میں شہادت، کتنی محبت کا تعلق. امام حسن مجتبی، امام حسین علی مقام، سجدے میں شہادت ہوئی. سب بیان کرتے ہیں سجدے میں شہادت ہوئی. تو یہ پوری جماعت بھاگی ہوئی ہے، سجدہ کبھی نہیں کرے گی، مسجد نہیں آئے گی. جلسوں کے لیے دیکھو نا، یہاں تو حال بنے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے ملکوں میں یہاں حال وال کوئی نہیں ہوتے، تو وہاں بھی مسجد میں جلسہ نہیں کر سکتے، الگ رکھے. اس کے کہتے ہیں امام بارگاہ. میں کہا بھائی امام بارگاہ اللہ کی بارگاہ سے الگ کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کوئی ایسا ذکر ہے جو مسجد میں نہیں ہو سکتا. جی امام جب قرآن میں ہے، الا المودۃ فی القربى قرآن میں، جی انما یرید اللہ قرآن میں، من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم مبالغ والی بات قرآن میں، تو جو قرآن میں ہے وہ مسجد میں ہے. یہ مسجد اور امام بارگاہ کا فرق کیوں ڈالا کہ امام آپ کا مسجد میں نہیں آ سکتا؟ وہ تو مسجد میں شہید ہوئے، سجدے میں شہید ہوئے. تو ملنگوں کو پتا ہے کیا عقیدہ ہے؟ کہا اسی لیے تو مسجد سے بیر ہے کیونکہ ہمارا امام مسجد میں شہید ہوا ہے. ذکر بھی مسجد میں نہیں کرنا، جلسہ بھی مسجد میں نہیں کرنا، ایک وکھرا دربار سے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد سے بیر ہے. مسجد میں سارا بڑا نقصان ہو گیا. اب تو میں نے کہا دیکھو حضرت فاروق اعظم بھی مسئلے پہ شہید ہوئے. کہا سبحان اللہ، کہا نا سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آج بھی توپ کاپی استنبول کے اندر وہ نسخہ موجود ہے جس پر آپ کے خون کے چھینٹے لگے ہوئے، اسی آیت کریمہ پر سر کٹ کے گرا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ توپ کاپی میں نسخہ سلطان مجید والوں نے، حمید والوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے استنبول میں. تو ہم نے تو یہ پٹھا سبق نہیں لیا. وہ قرآن پڑھتے ہوئے عثمان شہید ہوئے، ہمارے وہ خلیفہ ہیں اللہ کے رسول کے، تو ہم قرآن نہیں پڑھیں گے. ہم نے کہا قرآن ہم ضرور پڑھیں گے اور مرتے دم تک پڑھیں گے. حضرت عمر شہید ہوئے مسجد میں مسجدیں ضرور بنائیں گے. مولا علی شہید ہوئے مسجد میں مسجدیں ضرور بنائیں گے. یہ تو وہ سیدھا سبق. اور پٹھا سبق کیا کہ ہمارا امام مسجد میں شہید ہوئے، ہم تو جانے ہی نہیں، جی جانے ہی نہیں. قرآن شریف وہ نیزے کی انی پر پڑھ رہے ہیں، سب بیان کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. امام کا سر انور جا رہا تھا کوفہ کے بازار میں، سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا آپ کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ ہمارا سر تو کٹا ہوا بھی ہو تو اللہ کا کلام ہم نہیں چھوڑتے. اور آپ کے تو علماء بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی ہندو قرآن پڑھتا ہے. اللہ کی قسم سیدھی آیت بھی نہیں پڑھی جاتی ان سے. جتنا بڑا مولوی اتنا ہی قرآن غلط پڑھ رہا ہے. میں نے کہا بچوں سے سنو قرآن کیسے پڑھتے ہمارے اہل سنت والجماعت. اللہ کی قسم ہم پڑھتے نہیں تھے، میں نہیں پڑھتا تھا بالکل. بچپنا تھا نا ایسے ہی قاری سب مارتے ہیں، نہیں پڑھے. ابا رحمۃ اللہ فرمایا پڑھ نہیں ہے تمہیں پڑھ نہیں ہے، بس نہیں پڑھنا تو پھر کچھ بھی نہیں پڑھنا، قرآن پڑھنا. میں کہ بابا اتنا زور کیا مطلب ہے؟ ایک دن فرمانے لگے دنیا سے سنتے نہیں تمہیں سید کہتے ہیں. میں کہا جی. تو فرمایا سید و قرآن نہ پڑھے اس کے لیے اس سے بڑی گالی کیا ہے؟ قرآن پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فخر ہے تمہارا اور کوئی فخر نہیں ہے. دنیا
دنیا کا بڑا سے بڑا عہدہ ہو، سید قرآن نہیں آتا، اس کی کوئی بات نہیں ہے. سید کا فخر ہی یہ ہے قرآن پڑھے بھی اور قرآن پر عمل بھی کرے. اب ان کے لقب دیکھو، نقوی، تقوی، بخاری الحاشمی، پتہ لمبے لمبے لقب ہیں، اور قرآن شریف پڑھتے ہیں موت پڑ جاتی ہے بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں شک کر ڈالا. بھائی میں شک کر ڈالا، پورا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا وہی تھا حضرت عثمان غنی والا ہی جو حضرت علی بھی پڑھتے تھے. کہو نا سبحان اللہ. حضرت علی مرزا نے نیا تو نہیں دیا، آج تک کہتے ہیں نہیں وہ نیا دیا تھا، وہ محمد مہدی کے پاس ہے، وہ قرب قیامت میں آئیں گے. میں نے کہا تب وہ لائیں گے قرآن جب کوئی پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا. دنیا ساری گزر جائے گی تو پھر لائیں گے. ایسے عامکانہ خیالات ہم کسی صورت میں ہمارے ہاں قرب نہیں پا سکتے. سرکار دو عالم اسلام نے اپنی چادر تطہیر میں لیے اور لے کر فرمایا میرے مالک یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک فرما جیسے پاک کرنے کا حق ہے. انہی پاکیزہ خیالات کے ساتھ جناب امام علی مقام کو جو رتبے ملے نا جی، ان کا آپ نے ثبوت فراہم کر دیا. ثبوت فراہم. ایک آدمی مجھے کہنے لگا امام اعظم تو نہیں کہتے، یہ بھی وہی خارجی ٹبر تھا. مجھے کہنے لگا امام اعظم تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کفر بپا نہ ہو تو ثبوت نہیں، تو پھر جناب نکلنا نہیں چاہیے فلاں. میں نے کہا تو امام صاحب بات کرتا ہے امام حسین علی مقام کے ساتھ. یہ اصول بھی سمجھ. ہمارے ائمہ مجتہدین مطلق چار، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں کے چاروں امام علی مقام کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتے. تم کس کے مسئلے بیان کر رہے ہیں؟ کہتے جی وہ نہیں کہتے خروج کا، وہ فلاں نہیں. میں کہا چپ. امام حسین علی مقام خود مجتہد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، امام اہل بیت بھی ہیں. آپ کا اپنا مکتب ہے. آپ فرماتے ہیں میں ان حدیثوں پر عمل کر رہا ہوں جس میں سرکار نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم جور والے، جبر والے اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. امام کو کیا سمجھتے ہو دلیل کے بغیر نکلے تھے وہ؟ یہ تبصرے ہیں ان کے. ان کی کتابیں پڑھو خارجیوں کی، آپ کو سمجھ آئے کہ کہاں کہاں یہ اعتراضات کرتے ہیں. میں نے کہا تو حوالے کہاں سے لایا کہ نکلنا کب چاہیے؟ امام اپنے مکتب کا خود بانی ہے اور ہم حسینی ہیں اس مسئلے میں. ہم حسینی ہیں خود الحمدللہ. امام علی مقام کے مکتب پر، امام کے فتوے پر، امام کے شریعت سمجھنے پر، امام کے تفقہ پر، امام کی بصیرت پر، امام کی دل کی آنکھوں کے کھلا ہونے پر کائنات کی ساری بینائی قربان کی جا سکتی ہے. امام جو دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ فرما رہے ہیں اور پوری دنیا کا ضمیر جاگ رہا ہے اور امام کے فیصلے کے ساتھ ہے. وہ بے ضمیر ہے خبیث جو کہتے امام نے خروج کیا. امام نے خروج نہیں کیا، امام نے اپنے نانا جان کے فرامین عالیہ پر عمل فرمایا. اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور میرے امام اس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. ہر چیز پر ترجیح دی ہے اسلام کو، اور یہ ثابت کر دیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کا جو مصداق ہیں وہ ہر چیز پر دین اسلام کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام اولاد کے مالک ہیں لیکن فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میرے والد کی بارگاہ میں حضور فرماتے دعا ہے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو کہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں تو پھر زندگی دے، پھر مارا جاؤں. 100 مرتبہ فرمایا. کوئی سمجھ آئی؟ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا فرماتے ہیں حضور؟ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں تیری راہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرما رہے ہیں میں جتنا قیمتی ہوں نا کہ 9 لاکھ مجھے فرمایا تو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا، جو آخری قیمتی جان ہوتی ہے جس کو یہ کہا جائے. تو حضور فرماتے ہیں میرا دین جو رب نے دیا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ میں بھی 100 مرتبہ اس پر قربان ہونا چاہتا ہوں. اب آپ کو پیغام سمجھ آیا؟ ہمارے لوگ میریکل کے پیچھے اور جناب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو بھاگتے. یہ عجیب ہمارے لوگوں کا ذہن ہے. چکوال میں کہا جی ایک بجلی چمکی ہے تو قدم لگ گیا ہے تو او گڈیا ٹرک بھر کے لگے. ایک آدمی مجھے فون کیے جی کیسا خیال ہے کیا حال؟ میں کہا بھی اس کا تو شک ہے. ایک پکی چیز ہے تیرے گھر میں
تیرے گھر میں ایک پکی چیز ہے رب کی. کہتے مجھے تو پتہ نہیں, قرآن شریف کوئی نہیں ہے. تو میں تو اتنے تو چمک پئی تو شک کے اور پتہ نہیں کدھر ہے یہ نہیں. اے چیز اصلی آ رب دی حضور نے پڑھ کے دیتی, کدی دیکھی؟ آخر نہیں. میں کہ یہی حال ہے تمہارا, تم بس چمک چمک, کوئی نئی بات ہے پاکو, اور جو اصل چیزیں چھوڑو. اب آپ کو سمجھ آئی؟ ہر آدمی تبصرہ کرنا چاہتا ہے. میں پوچھتا ہوں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں قیمتی ہوں نا, کہ مجھے رب نے فرمایا تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. بہت قیمتی بات ہے نا یہ, پورے کائنات کا مول لینا بھائی. اب حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 100 مرتبہ اس کے دین پر قربان ہو جاؤں. اب بتاؤ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے زیادہ قیمتی چیز بچاتا ہے نا. کم قیمت کی جو چیز ہے اس کو زیادہ قیمت پر قربان کرتا ہے نا, اس کو بچا لیتا ہے جو زیادہ قیمت کی ہو. اب رب تعالیٰ یہ فرمائے کہ حبیب تیری قیمت کی ہے کہ تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب و ظاہر نہ کرتا, دنیا نہ بناتا. سب حدیثیں جتنی بھی اللہ اس کے ساتھ. اب حضور قیمت بتا رہے ہیں دین کی, فرماتے میں جو اتنا قیمتی ہوں نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ 100 مرتبہ رب مجھے زندگی دے, میں 100 مرتبہ دین پر قربان ہو جاؤں. اب حضور کے فہم میں دین کی کیا قیمت سمجھی, اور وہ آپ کے پاس ہے, وہ آپ کے پاس ہے. اب سینہ کٹنے کو سب تیار ہیں, زنجیریں بھی ماریں گے, اور وہ بھی بڑے ریدم کے ساتھ. میں کہا زنجیریں نہ مارو, وہ دین کی خبر لو. کہا وہ ہم نے نہیں لڑی, وہ علی جانے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ علی جانے. میں کہا کمال ہوگی, علی تو یہ جانے کہ وہ نماز پر قربان ہو گئے جی, وہ یہ جانے اور تم دین اور علی جانے. میں نے کہا یہ تصور کس نے دیا تمہیں؟ حضور سے قیمتی کائنات میں کوئی شے نہیں. حضور فرماتے میں 100 مرتبہ اپنے آپ کو دین پر قربان کرتا ہوں. امام حسین علی مقام کو رستے میں عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا, حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی روکا, عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا. آپ بھی سب کو یہ کہتے تھے کہ میں حسین ہوں. وہ کہتے ہیں آپ بڑے قیمتی ہو, یہی لفظ بولتے تھے, حسین آپ بڑے قیمتی ہو. فرمایا میرے لالا بھی بڑے قیمتی تھے, اور وہ کہتے تھے 100 مرتبہ قربان ہو جاؤں میں دین پر. آج حسین بھی یہ کہتا ہے کہ اگر میں زیادہ قیمتی ہوں تو مجھے بتانا پڑے گا کہ مجھ سے بھی زیادہ قیمتی خدا کا دین ہے, میں اس پر قربان ہو جاؤں. آج وہ دین جس پر امام بھی قربان ہوئے وہ آپ کے پاس ہے, اس پر نہ میرا دھیان نہ آپ کا دھیان. اور ہم اس بات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, یہ کیا کس کے لیے کیا, اس پر دھیان نہیں. قرآن شریف کوئی پڑھے نہ پڑھے, حدیث پاک کوئی پڑھے نہ پڑھے, عمل کرے نہ کرے, کچھ نہیں, بس وہ اس رسم پر ہم جائیں گے. امام پاک کی روح مبارک ایسی خوش نہ ہوگی ہم پر. کیوں کہ مقاصد امام نے خود بتا دیے, منشور خود بتا دیا, اہداف ٹارگٹس خود واضح کر دیے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب سے قیمتی چیز بھی خدا کے دین پر قربان کرے. دین بہت قیمتی ہے, اسلام بہت قیمتی ہے, قرآن بہت قیمتی ہے. اتنے ہیرے اہل بیت کے انہوں نے قربان کیے دین کے لیے. کیوں کہ اگر دنیا کے لیے کیا تو پھر تو کوئی عظمت کی بات ہی نہیں. تو بات چونکہ یطہرکم تطہیرا کی شان ہے, اس لیے دنیا پر تو کر نہیں سکتے. ہم ان کی دیت پر شک کرنے کا وہاں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کی صداقت ہے. اس لیے اللہ کے بندو, آپ نے سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. آپ نے سارا سودا دین کے لیے قربان کیا. آج وہ دین, اللہ کا دین آپ کے پاس ہے. یہ مسجد آباد کرنا, مدارس آباد کرنا, بچوں کو دین سکھانا, دین پر عمل کی کوشش کرنا, آئین مصطفیٰ, نظام مصطفیٰ کا نفاذ, مقام عظمت مصطفیٰ کا تحفظ, اس کے لیے زندگی بتانا, با مقصد زندگی اس کو کہتے ہیں جی, اس کو کہتے ہیں با مقصد زندگی. اور یہ مشن کی زندگی ہے. یہ زندگی حسینی مشن کی ہے, علوی مشن کی ہے, عثمانی مشن کی ہے, فاروقی مشن کی ہے, صدیقی مشن کی ہے. مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جینا. اور ایسے کیڑے مکوڑوں سے جو رستہ ہمارا کاٹتے ہیں اور گندا کرتے ہیں اہل سنت کے ماحول کو, ان سے اپنے نظریات کو بچا کے رکھنا. کیوں؟ سب سے قیمتی اساس ہمارا ایمان, دین ہے ہمارا.
اس کی عظمت کو سمجھنا اور اس تصور میں جینا رہنا، یہ زندگی کو اتنا خوشبودار بنائے گا، ایمان کی حلاوت آپ کو ہر وقت خود محسوس ہوتی رہے گی۔ یہ لذت ایمان ہے، یہ ہے لذت ایمان، یہ ہے لذت ایمان۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ جناب امام کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، ان کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا انجام فرمائے، اور اہل بدعت سے اور اہل ردت سے، دین سے پھر جانے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے اور ان سے خلاصی فرمائے ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔